تو مارکیٹنگ والے چیخنے لگ جاتے ہیں کہ جی ہم تو ہمارا سارا بزنس ریلائی کرتا ہے ریٹنگ پہ. لیکن جب ان کو یہ پتہ چلا کہ آئی ایم پاکستانی تو آدھے سے زیادہ لوگ تو پیچھے ہٹ گئے. اچھا. وہ بات بھی کرنا گوارہ نہیں کرتے تھے. جیسے ہی وہ آتے تھے مجھے پتہ چلتا تھا کل آ رہے ہیں تو رات میں آن ایئر بیٹھ جاتا تھا یا کیمرے پہ بیٹھ جاتا تھا. ڈو یو نو یو آر ہیئر فار این انگلش نیوز ڈیلی. تو میں نے کہا بالکل آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں. تو مجھے کاوز جی نے میری ایڈیٹر کو کال کیا کہ یہ جس بچے نے لکھا ہے اس کو میرے پاس بھیجیں. اچھا. کہ وہ کیا دیکھتا ہے, ہمارے پاس یہ اسٹیٹس نہیں آئیں گے. آئی تھنک یہ جو ریٹنگ کا نظام ہے اسی طرح کنٹروورسیز کریٹ کرتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ نو ریئلائزیشن ایٹ آل کہ پرائیویٹ میڈیا اگر یہ سمجھ لے کہ ہم نے سوشل میڈیا کو ایز ٹول استعمال کرنا ہے. جب وہ اس سے پوچھا گیا نا کہ کیا ہوا ہے اچانک, پہلے تو وہ بتائے نا, وہ اتنی زیادہ اس کیفیت میں تھی. اور بڑا مشکور ہوں ان کا کہ میری اس طرح کی جو محسن ہوتے ہیں نا آپ کے, یو آلویز ریمبر دیم ان ویری گڈ ورڈز. بالکل, نو میٹر سوسائٹی ان کے بارے میں جو مرضی کہتی رہے. السلام علیکم جی. آج کا شو ہمارا بہت دلچسپ ہونے والا ہے. آج کے شو میں ہماری ملاقات ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ہوگی جو گزشتہ 16 سال سے میڈیا کے ساتھ مختلف شعبوں سے, میڈیا کے جو مختلف پلیٹ فارمز ہیں ان سے وابستہ ہیں, بہت اپڈیٹ ہیں اور بہت اچھی گفتگو کرنے والے انسان ہیں. آج ہم ان سے ان میڈیا کے ان پہلوؤں پہ گفتگو کریں گے جن کے اوپر بہت سے میڈیا کے لوگ اوپنلی بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. تو جڑے رہیے گا اس پوری انٹرویو کے ساتھ. آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, بہت نئی انفارمیشن ملنے والی ہے. ہمارے آج کے مہمان ہیں حمیر انور صاحب. ویلکم سر, کیسے ہیں؟ بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. سر حمیر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. حمیر صاحب ہم بات تو کریں گے, آپ کا ماشاءاللہ بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے. آپ آج ٹی وی پہ رہے, آپ ایکسپریس پہ رہے, آپ نے اپنا کیریئر ڈان سے سٹارٹ کیا, ہم اس پہ جائیں گے. بٹ میں سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنا بچپن کہاں گزارا ہے, ایجوکیشن کہاں سے لی؟ اچھا, میرا چونکہ میں I'll tell you تھوڑا سا ڈیٹیل میں. جی. میرا جب جو سٹارٹ ہوا, I was born and raised in one of the finest slums of کراچی. اچھا. اور پھر اس کے بعد چونکہ ظاہر ہے ایک سلم لائف ہی ہوتی ہے کہ وہاں زندگی گزارنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اگر آپ پڑھنے لکھنے لگ جائیں تو پھر آپ کو یہ بھی لگنے لگتا ہے کہ مجھے یہاں سے باہر نکلنا ہے, میں یہاں زندگی نہیں گزار سکتا ساری, کیونکہ میں یہاں رہوں. ہو جاتے ہیں آپ. جی ایگزیکٹلی, بالکل ایسی ہے. تو وہ ریئلائزیشن آنے لگی. پھر والد صاحب چونکہ چاہتے تھے, ہی واز اے گورنمنٹ آفیسر, اب ماشاء اللہ حیات ہیں, ہی از انٹو ابو ہز 80 ایئرز آف لائف. تو وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا جو ہے نا وہ بھی انگریزی میں بات کرے. اور وہ چونکہ جب آفس سے آیا کرتے تھے واک کرتے ہوئے گھر کی طرف, تو راستے میں ایک اسکول پڑھتا تھا, سینٹ مائیکلس کانوینٹ اسکول. تو وہ بچے چھٹی ہوتی تھی شام کی شفٹ کی, تو وہ دیکھتے تھے کہ میرا بچہ بھی اس طرح ہونا چاہیے. بالکل, یہ ایک خواہش تھی ان کی, ہر ماں باپ کی بالکل ایسی ہے کہ وہ اچھے اسکول سے پڑھے اور اچھی ایجوکیشن لیں. اچھا, وہ جب گھر آتے تھے تو وہ اماں سے شیئر کیا کرتے تھے. تو انہوں نے بس کسی طرح بائی ہک اور بائی کروک کر کے مجھے اسکول میں ایڈمیشن کرایا. پھر اس کے بعد دس از ہاؤ مائی لائف اسٹارٹیڈ. لیکن چونکہ جب گریڈ 7 اور 8 میں آئے نا, تو پھر یہ ریئلائزیشن ہونے لگی کہ والد صاحب کے لیے مشکل ہو رہا ہے اس کو ایکسپینسز کو بیئر کرنا, کیونکہ ظاہر بہت مہنگی پڑھائی تھی. تو دین آئی اسٹارٹیڈ مائی کریئر فرام اے میڈیکل اسٹور. میں گھر پہ نہیں بتاتا تھا, میں کہتا تھا جی کہ میں چونکہ الاؤ نہیں تھا کام کرنا. اچھا, پریکٹیکل لائف میں آپ نے آ گئے اسی ٹائم پر؟ جی جی. یہ کب کی بات ہے؟ دس واز وین آئی واز ان گریڈ 8. اراؤنڈ میری عمر ہوگی کوئی 13 سال کے آس پاس. بالکل. تو میں نے ایک میڈیکل اسٹور میں کام کرنا شروع کیا. جو میڈیکل اسٹور والے اونر تھے وہ بہت اچھے اور بڑے نیک انسان تھے. انہوں نے بڑی سپورٹ کی, مجھے ایکسٹرا جو بھی میں ڈیزرو کرتا تھا اس سے زیادہ مجھے پیسے دیتے تھے. پر وہ ایک بات کہتے تھے کہ جب مجھے دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ پہلے انہوں نے سوال کیا شروع میں کہ بھائی کیوں, وائی آر یو ہیئر ٹو ورک, کیوں کام کرنا چاہتے ہو. تو میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا یہ ساری ریزنس ہیں, میں گھر پہ نہیں بتا کے آ رہا. کہتے نہیں مجھے تمہارے والد صاحب سے ملنا ہے. میں نے کہا نہیں, اگر آپ وہ ملیں گے تو مجھے کام نہیں کرنے دیں گے. صحیح. تو میں نے کہا چلیے آپ نے رکھنا ہے تو رکھیے, نہیں تو میں چلا جاتا ہوں. تو یہ میں کہہ کے ان کو آ گیا واپس. ایونچولی دا سیکنڈ ڈے وین آئی وینٹ دیئر, کہتے ہیں تم دوبارہ آ گئے ہو, ٹھیک ہے, میرا کوئی ارادہ نہیں تمہیں رکھنے کا. اچھا. جب تک تم پیرنٹس کو نہیں لاؤ گے ساتھ, یا والد کو نہیں لاؤ گے. تو میں نے کہا میں آپ کو پھر ایک چانس دیتا ہوں, آپ مجھے رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں. اچھا. تو مسکرا بیٹھے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, لیکن ان کی کتابیں ساتھ لایا کرو گے, تم پڑھو گے ساتھ ساتھ. زبردست. تو جب وہ نہیں ہوتا تھا کوئی کاؤنٹر پہ آن دا کاؤنٹر, تو آئی یوز ٹو اسٹڈی, میں نیچے بیٹھ کے پڑھ لیا کرتا تھا تھوڑا سا. بس ایک خوف رہتا تھا جی, کوئی اسکول سے اگر آ جاتا ہے لیٹ سپوز, یا کوئی بچہ آ جاتا ہے, یا کوئی جان پہچان والا بندہ آ جاتا ہے, تو تھوڑی سی ڈسگریس ہوگی. یہ احساس کمتری انسان میں آ جاتی ہے جب وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے. لیکن دیز آر دا فیئرز جو میں نے ود ٹائم, ہم نے اس کو بڑا ٹائم لگایا میں نے اپنی اس پہ, اور میں نے ان کو اوور کم کیا کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ نے ارن کرنا ہے اے بیٹر لائف اسٹائل تو میرا رائٹ ہے, میں کرنا چاہتا ہوں. بالکل ایسے. تو دس از ہاؤ مائی جرنی اسٹارٹیڈ. پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیشہ اپرچونیٹیز بہت زیادہ دیں, اور ان اپرچونیٹیز کو اویل بھی میں کرتا رہا ود ٹائم. ڈان اخبار میں
ایک ایڈ آیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ ایک انگلش میگزین ہے کہ جس کے لیے ہم ہائرنگ کر رہے ہیں. نام نہیں بتایا انہوں نے, کچھ بھی نہیں بتایا تھا, ڈسکلوز نہیں کیا. آئی اپلائیڈ وہاں پہ یہ سوچ کر کہ چلیں فریش ہوں یا نئی اس ایکسپیرینس بھی نہیں ہے. تو پھر بھی انہوں نے مجھے بلایا, آئی گاٹ این انٹرویو کال. پہلی دفعہ میں چلا گیا وہاں پہ, تو انہوں نے کہا جی آپ نے کچھ لکھا ہے. تو میں نے کچھ اردو رسالوں کے لیے بہت سی چیزیں لکھی بھی تھیں, لکھنے کا شوق تھا. جی بالکل, لکھنے کا بہت شوق تھا. جو بچوں کے میگزینز ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, اس میں آئی وونٹ ٹیک دا نیم ہے, لیکن بھارت. اچھا, اس میں جو میں اپنے آرٹیکلس لے گیا تو وہ مسکرائی جو ہماری ایڈیٹر تھیں, وہ کہتی ہے ڈو یو نو یو آر ہیئر فار این انگلش نیوز ڈیلی, تو آپ اردو کے آرٹیکلس لائیں گے آپ نے. میں نے کہا مجھے آپ ایسا کریں کہ آدھا گھنٹہ دیں, میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں. اچھا, جو میں نے لکھا ہے آئی کین رائٹ ان انگلش. تو یہ اس کو بڑا پسند آیا ان کو, اور انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے, یو آر ہائرڈ اور آپ کل سے آنا شروع کریں. اچھا, تو دس از ہاؤ مائی جرنی اسٹارٹڈ. پراپر جاب تھی یا انٹرنشپ تھی؟ پراپر جاب تھی. دس واز پراپر جاب. میں نے اپنا او لیولس کمپلیٹ کر لیا تھا بائی دین, اور آئی یوز ٹو ٹیچ ٹیوشنز شام میں, میڈیکل اسٹور جایا کرتا تھا ساتھ ساتھ. تو یہ 2-4 چیزیں تھیں جس طرح میں نے اپنی جرنی کو آگے لے کے چلا. ماشاء اللہ. اینڈ دین ہاؤ اٹ اسٹارٹڈ. میری میڈیا جو کریئر تھا وہ اس طرح اسٹارٹ ہوا کہ میں نے ڈان اخبار میں لکھنا شروع کیا. صحیح. تو ڈان آپ نے جوائن کیا, یہ کب کی بات ہے؟ دس واز بیک ان 2005. 2005. ہاں جی, 2005 کے اندر مشرف ٹائم چل رہا تھا. جی مشرف ہے. تو میڈیا کے اندر تو کافی آزادی تھی میرے خیال میں, تمام چینلس بہت زیادہ, کیونکہ یہ وہ ٹائم تھا جب میڈیا کا بوم تھا. تھا. لائسنسز ایشو ہو چکے تھے, بالکل بہت سے چینلز آ چکے تھے اور آ رہے تھے. تو یہ کافی اچھی ایک اپرچونیٹی تھی اس ٹائم. صحیح. اچھا, ڈان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت آرگنائز قسم کا ادارہ ہے, اور چونکہ آئی تھنک قائد اعظم نے ان کو کیا تھا, فاؤنڈیڈ وہ تھے ان کے. آپ کا کیا ایکسپوجر رہا وہاں پہ؟ تو ڈان اخبار سے جب میں نے اسٹارٹ لیا تو اس ٹائم پہ ڈان کی حالت جو تھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے پیک پہ تھی. اچھا. اور کافی سارے جو میگزینس تھے وہ بڑے بوم کر رہے تھے, جس میں ینگ ورلڈ آپ کو پتہ ہوگا کہ بچوں کے لیے ایک میگزین جو بہت فیمس ابھی بھی آتا ہے, بہت کم پیجز ہو گئے ہیں اس کے. اس کے بعد اسپائڈر میگزین تھا. یس. تو ڈان اخبار کی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بہت اچھا انوائرمنٹ میں نے دیکھا وہاں پر, کیونکہ ظاہر ہے آئی اسٹارٹڈ مائی کریئر, میں بہت ینگ بھی تھا جب ڈان اخبار میں پہلا دن تھا میرا, انفیکٹ آئی ریممبر. تو ایک تو ڈان کی خوبصورتی یہ تھی کہ ڈان از دی اونلی نیوز پیپر آف پاکستان کی جس کے پاس میگزینس کی بھرمار تھی. بالکل. اب تھوڑے سے کم ہو گئے ہیں, وچ از دا سیڈ پارٹ آف دا اسٹوری. لیکن بہرحال جب ڈان میں ہم نے اسٹارٹ کیا تو اس ٹائم بہت بڑے بڑے نام, کاوش جی جیسے بڑے بڑے نام جو تھے, آصف نورانی تھے, اور بہت سارے نام تھے. تو آئی واز دا ینگسٹ رائٹر وہاں پہ. مجھے جب میرا انٹرویو ہوا تو میں اپنے کچھ اردو کے آرٹیکل ساتھ لے گیا تھا, اور مجھے نہیں پتہ تھا کہ ظاہر ہے انہوں نے کہا جی ایک میگزین کے لیے یہ جاب ہے. سو آئی ٹک دوز انٹرویوز. تو میری جو ایڈیٹر تھیں وہ انہوں نے کہا جی آپ اپنا پرانا کام کوئی دکھائیں اگر ہے. تو میں نے ان کو دکھا دیا یہ اپنے آرٹیکلس, تو وہ مسکرانے لگیں. اچھا. انہوں نے کہا ڈو یو نو یو آر ہیئر فار این انگلش نیوز ڈیلی. تو میں نے کہا بالکل, آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں, میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں اور پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ میں آئی وانٹ دس جاب نو میٹر واٹ. اوکے. تو وہ بڑا مسکرائی, انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے, یو آر ہائرڈ. مجھے بات کر کے پیشن, ہاں جی, اندازہ ہوا ہے, پیشن بھی ہے. تو وہ میرا پہلا سال جو ڈان میں تھا بڑا اٹ واز کوائٹ ٹف ایئر فار می, کیونکہ ظاہر ہے میں کبھی کام نہیں کیا تھا. پھر جاب کی نیچر کو سمجھنا, لکھنا اٹ سیلف از اے ویری چیلنجنگ پروفیشن. ٹرو. تو چونکہ اسپائڈر میگزین واز این IT میگزین اور میرا رجحان بھی تھا, میں نے لکھنا بھی شروع کیا. تو بہت اچھا رہا رسپانس. لیکن جب میرا پہلا آرٹیکل آیا تو مجھے کاوش جی نے میری ایڈیٹر کو کال کیا کہ یہ جس بچے نے لکھا ہے اس کو میرے پاس بھیجیں. اچھا. میں بڑا اپنی ایک ایکسائٹمنٹ میں, آؤٹ آف ایکسائٹمنٹ کہ اتنے بڑے نام نے مجھے بلایا ہے, اتنے بڑے رائٹر ہیں پاکستان کے, تو میں چلا گیا. تو انہوں نے جاتے ہی مجھے جس انداز سے ڈانٹا ہے میں وہ بتا بھی نہیں سکتا یہاں پہ. جس انداز سے انہوں نے مجھے ڈانٹا کہ کیا لکھا ہے تم نے, اور تمہیں ہائر کس نے کیا ہے یہاں پہ. تو میں بڑا ایک دم سے پریشان ہو گیا اور تھوڑا ڈی موٹیویٹ بھی ہوا. میں نے کہا کیا لکھ دیا میں نے. تو انہوں نے کہا ایک کام کرو. اچھا جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے کہا ایک کام, میں کھڑا رہا ان کے سامنے, انہوں نے کہا ایک کام کرو تمہارا آف کب ہوتا ہے. میں نے کہا 5 بجے. کہتے 5 سے 7 تم ڈیلی میرے پاس آؤ گے. اچھا. میں نے کہا ٹھیک ہے سر, بالکل جیسے آپ بولیں. میری ایڈیٹر کو کال کر دیا انہوں نے, اس کو بھی بتا دیا. تو دس از ہاؤ مائی جرنی اسٹارٹیڈ. مجھے ڈیلی سکھاتے تھے, بتاتے تھے کہ یہ اس طرح نہیں لکھو, یہ والی جو نیوز ہے اسے لکھو.
write an editorial on it. काफ़ी तो बहुत ज़बरदस्त कॉलम्स बहुत बड़ा CSS में रिकमेंड किए जी, जाते थे जी। स्टूडेंट्स को कि आप उनके कॉलम्स तो उन्होंने कहा इसको लिखो। मैं लिखता था, वो उसको फाड़ के फेंकते थे कि दोबारा लिखो। तो एक एक दिन में इस तरह उन्होंने मुझे बताया कौन से वर्ड इस्तेमाल करने हैं, कौन सी लिंगो होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द टेम्परामेंट ऑफ द आर्टिकल, और दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। तो डॉन ने उस वक्त अपना चैनल फॉर्म कर लिया था, आई थिंक उस टाइम नहीं आया था, टीवी चैनल नहीं था? नहीं उस टाइम नहीं था। अच्छा, डॉन पहले इंग्लिश में लेकर आया था, जी, पहले इंग्लिश में लाया था, फिर उसके बाद कन्वर्ट कर दिया था उर्दू में। बट रिस्पॉन्स नहीं मिला उसको कुछ? इंग्लिश जर्नलिज्म हमारे यहाँ थोड़ी सी, आपको पता ही है, अब तो पीटीवी वर्ल्ड चल रहा है, बट इट्स सिंस इट्स अ स्टेट टीवी, तो थोड़ा सा वो उसको चला पाते हैं, वरना अदरवाइज आप public देखें उस पे जियो इंग्लिश ने अपना प्रोजेक्ट 2 साल इन हाउस रन किया, फिर बंद कर दिया। ऐसे ही एक्सप्रेस 24/7 2 दफ़ा आया। बिल्कुल। एक दफ़ा हमने लॉन्च कराया, अच्छा। आई वॉज अ पार्ट ऑफ द टीम। दूसरी बार जब अब दोबारा आया तो ट्रिब्यून के बाद, अखबार के बाद उन्होंने दोबारा इसको लॉन्च किया, लेकिन वो चला नहीं पाए। आई थिंक इट वेंट ऑन एयर फॉर लाइक गुड 6 तो इंग्लिश मार्केट नहीं है हमारी, बिल्कुल नई मार्केट नहीं है हमारी, बिल्कुल। तो अच्छा, डॉन में आप एज अ राइटर गए थे न्यूज़पेपर के लिए? हाँ ये जर्नलिस्टिक राइटिंग थी वो? नहीं, मैं आई वॉज द आई टी राइटर, अच्छा। टेक्नोलॉजी पे लिखता था। टेक्नोलॉजी पे लिख हाँ रहे थे। हाँ, उस ज़माने में तो मुशर्रफ टाइम पे मुझे याद है कि टेक्नोलॉजी पे बहुत काम भी हो रहा था। बहुत ज़्यादा, आपको याद होगा डॉक्टर कि ताउर रहमान थे और जी वो- जी 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 डॉक्टर ताउर रहमान ने तो बहुत काम किया। जी। और आपको याद होगा कि ये वो टाइम था जब टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज बिल्कुल, पाकिस्तान टेलकोस में नए लॉन्च बहुत ज़्यादा लॉन्च हो रही थी। हाँ जी, नए नए फ़ोन्स आ रहे थे, तो दिस वाज एक्चुअली रेवोल्यूशनरी टाइम जब पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी में बूम करा। ज़बरदस्त। तो हुमैद साहब ये बताएं कि फिर आपको लिखते लिखते क्या सूझी कि आपने कहा कि मैंने कैमरा को फेस करना है? अच्छा, मैंने उसके बाद भी कैमरे को फेस नहीं किया। आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर टीवी मेरे ख्याल से 2008 में। अच्छा। और ये जो 3 साल का डॉन अखबार का पीरियड था, इसमें मुझे लगा कि शायद मैं लिखते लिखते बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाऊंगा, बहुत लेथार्जिक और लेज़ी एटीट्यूड हो जाएगा। तो ये मेरा पैशन कभी भी नहीं था कि मैं महीने में 2 आर्टिकल्स लिख के आई शुड सेट बैक एंड रिलैक्स ऑन माई चेयर, अच्छा। और उसके बाद मैं इंतज़ार करता रहूँ कि महीना ख़त्म होगा और मैगज़ीन छपेगा। तो मुझे थोड़ी पेस चाहिए थी। और जब मैं टीवी चैनल में एक मैंने विज़िट किया एक टीवी इदारे में, तो मुझे लगा कि ये वाकई दिस इज़ द प्लेस वेयर आई शुड बी, क्योंकि टिप्स के ऊपर सेकंड्स में काम हो रहा ऐसे ही है। खबर आती है, उसको फ़ौरन वेरीफाई किया जाता है, वो आउटपुट सेक्शन में जाती है, वहाँ से वो ऑन एयर हो जाती है, और मुझे लगा कि यही जगह है। अच्छा। तो मैंने फिर अप्लाई करना शुरू किया ऑन डिफरेंट टीवी चैनल्स। सो फाइनली एक्सप्रेस वाज अबाउट टू लॉन्च, ठीक है। जो उसका इंग्लिश वर्जन था वो लॉन्च होने जा रहा था। तो दिस इज़ हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। अच्छा। सुल्तान साहब ने मुझे हायर किया यहाँ कराची से, और उन्होंने फ़ौरन लाहौर भेज दिया। सही। और बड़ा मशहूर हूँ उनका कि मेरी इस तरह की जो मोहसिन होते हैं ना आपके, हाँ, यू ऑलवेज रिमेंबर देम इन वेरी गुड वर्ड्स। बिल्कुल ऐसे। नो मैटर सोसाइटी उनके बारे में जो मर्जी कहती रहे, पर जो जिस शख्स ने आपके साथ एहसान किया है कभी, आपकी कैपेबिलिटीज़, क्योंकि मैं टीवी का एक्सपोजर था ही नहीं, एक नए बच्चे को उठा के उन्होंने एम्पावर किया, और आज मेरे सामने बैठा हूँ आपके, तो ही इज़ वन ऑफ देम कि जिन्होंने मुझे चांस दिया कि मैं। बिल्कुल सही। आई थिंक आप बिल्कुल, आप बहुत सही बात कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि कितने गुमनाम ऐसे मेंटोर्स होते हैं, जी, ऐसे जी, लोग जी। होते हैं जो हमें पुश कर जाते हैं, True. दरवाज़ा खोल जाते हैं हमारे लिए किसी बिल्कुल। मेंटर होने का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब अच्छा उमैर भाई, ये बताइए कि आप एज अ न्यूज़ कास्टर इन हुए या आप न्यूज़ एंकर? क्योंकि मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सा फ़र्क है दोनों के अंदर। जी बिल्कुल है। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरी जो प्रोडक्शन का करियर है वो अराउंड कोई 11-12 साल का है, अच्छा। और 11 साल का है, और मुझे 5 साल हुए अभी ऑन स्क्रीन आए हुए। जो मेरे प्रोडक्शन का करियर था, एक्सप्रेस रहा, फिर आई वेंट टू अफगानिस्तान एज वेल। वहाँ एक 3 साल का इस पर डिटेल से बात करेंगे जी पाकिस्तान बिल्कुल। की। वहाँ मैंने 3 साल का अर्सा गुजारा। ठीक है। देन आई केम बैक टू पाकिस्तान, तो आज टीवी ज्वाइन किया। वहाँ मैंने मॉर्निंग शो को हेड करता था। एक जो न्यूज़ मॉर्निंग शो का ट्रेंड चला था, सही। वो भी हमने इंट्रोड्यूस कराया मार्केट के अंदर। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, अंडर द शेडो ऑफ आमिर अहमद खान साहब, ये बीबीसी उर्दू को हेड करते थे। बहुत साल अपने सर्विसेज के बीबीसी उर्दू को, ये बीबीसी को दिए। फिर उसके बाद ही केम टू पाकिस्तान, उन्होंने आज टीवी को एज डायरेक्टर न्यूज़ ज्वाइन किया। सही। लेकिन इवेंचुअली थोड़ा जो मीडिया के हालात थे वो डिसार्ट हो गए, उन्होंने जर्नलिज्म छोड़ दी। सही है। तो इस तरह के बहुत सारे नाम हैं जो नज़र नहीं आते, बट मेरा जो प्रोडक्शन का करियर था, उस पर मुझे ये दोबारा रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत किया है काम, मैं आगे भी करना चाहता हूँ, बट ठीक है। मुझे कुछ नया ट्राई करना है। ठीक है। तो आमिर मीर साहब जो आजकल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब के केयर टेकर गवर्नमेंट के, उन्होंने मुझे जब जीएनएन में हायर किया, मैंने अप्लाई किया जीएनएन में आज टीवी छोड़ने के बाद। तो वो कहते हैं जी कि वाई डू यू वांट टू बी अ प्रोड्यूसर। मैंने कहा सर इतने साल काम किया है, 11-12 साल का मेरा तजर्बा है,
मेरा पैशन भी है। कहते शक्ल सूरत से तो तुम हीरो लगते अच्छे हो। लगते हो और तुम क्यों नहीं करते, सही है। बात करने का अंदाज भी ठीक है। मैंने कहा सर इतना मुझे शौक नहीं है। कहते नहीं करो। ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे स्क्रीन पे बिठाया। जाग टीवी कन्वर्ट हो रहा था GNN में, तो जाग बंद हो रहा था, सही। तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे बिठाया। उन्होंने कहा जी आप करें और यू कैन डू इट। वो जब लाहौर चले जाते थे यहाँ से कराची से, तो मैं चुपचाप बैठ जाता था, ठीक है। कोई प्रैक्टिस नहीं करता था। जैसे ही वो आते थे मुझे पता चलता था कल आ रहे हैं, तो रात में मैं ऑन एयर बैठ जाता था या कैमरे पे बैठ जाता था। दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड, मेरा जो स्क्रीन का करियर था। लेकिन बहरहाल ये फिर अगेन ये वो शख्स हैं आमिर मीर साहब के, जिन्होंने फिर मुझे मोटिवेट किया कि आप स्क्रीन पे आएँ। एक टाइम था कि PTV पे खबरनामा आता था, तो उस ज़माने में तो एज अ न्यूज़ कास्टर तो मैं समझता हूँ कि शायद अगर आपका ब्यूटी है तो काफ़ी है, मतलब आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं और आपको एक चीज़ मिल जाती है। आपने जस्ट रेडियो है या आपने TV है और आप उसको न्यूज़ को आपने कास्ट कर दिया। बट एज अ न्यूज़ एंकर जब आपको उस पर अपना कुछ एनालिसिस भी करना है, आपको क्वेश्चंस भी करने हैं और आप लाइव भी जा रहे हैं, तो ये तो एक बहुत मुश्किल किस्म की जॉब है, क्योंकि इसमें तो आप एनालिसिस भी कर रहे होते हैं शायद लाइव शोज़ के अंदर। जी। तो ये किस तरह से आपने स्किल्स अपनी डेवलप की, क्योंकि आपने जिस तरह आप आई थिंक 2005 का अर्थक्वेक भी आपने कवर जी, किया जी, था, जी। तो वो इतने इमोशनल न्यूज़ आपके पास आ रही होती हैं स्टूडियोज़ में, कहीं बम ब्लास्ट हो गया, कुछ ऐसा इशू हो गया, तो अब आप उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर रहे हैं। आपको ये भी देखना है कि इसमें इदारे क्या कर रहे हैं, इसमें एक्चुअल सिचुएशंस क्या हो सकती हैं, तो आपके क्वेश्चन भी उस तरह की अपनी रिपोर्टिंग टीम से चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है। सो ये वाली जो स्किल्स हैं ये किस तरह से, कोई ट्रेनिंग के थ्रू डेवलप होती हैं या आप लोग खुद अपने एक्सपीरियंस से कर रहे होते अच्छा, हैं? मेरे केस में ये हुआ कि मुझे जब न्यूज़ एंकरिंग का कहा गया कि आप न्यूज़ कास्टिंग करें, तो मैंने उनसे मैंने कहा देखिए मुझसे एक चीज़ नहीं होती। मैंने बहुत सारे न्यूज़ कास्टर्स को ट्रेन ज़रूर किया होगा प्रॉम्प्टर पे बिठा के, ठीक है। मुझसे लिखा हुआ पढ़ा नहीं जाता। अच्छा। सो आई ऑलवेज हैड दिस थिंग इन माई माइंड कि मैं शायद जब भी प्रॉम्प्टर पे बैठूंगा तो मैं अटकूंगा या मुझसे होगा नहीं। ये हमेशा से एक फियर था सही। जिसको मैंने कभी ओवरकम किया ही नहीं। ठीक है। तो मैं हमेशा ही चाहता था कि अगर, और मुझे ये भी लगता था कि मुझे जब आप लफ्ज़ों में बाउंड कर देंगे तो आई थिंक आई माइट नॉट बी एबल टू स्पीक ऑन माई ओन, मैं बोल ही नहीं सकूँगा। ठीक है। मैंने पहले दिन से ये अपने डायरेक्टर न्यूज़ को भी कहा, आमिर मीर साहब से भी कहा, सर मुझसे लिखा हुआ नहीं पढ़ा जाता। उन्होंने कहा ज़रूरत क्या है, अच्छा। आप अपने अपने तैयार किया करें नोट्स, और आप अगर आप इम्प्रॉम्प्टो बोल सकते हैं तो ये तो इससे अच्छी बात ही कोई बिल्कुल नहीं सही। दुनिया में। बिल्कुल सही है। तो मैंने जब वो शुरू किया, दिस इज़ हाउ माई जर्नी एज न्यूज़ एंकर स्टार्टेड, कि मैंने वो न्यूज़ कास्टिंग नहीं की कभी। ठीक है। मैं करंट अफेयर्स की तरफ आ गया। ठीक है, बट ये तो आपका पर्सनल डिसीजन हो जी, गया, तो जी। इस पे कोई ट्रेनिंग्स भी हैं बाकायदा? होती है, बिल्कुल होती है, हैं। आजकल तो हैं। मैं आई यूज़ टू ट्रेन, बल्कि मैं कर भी ना हूँ अभी। वुमेन मीडिया सेंटर है जहाँ से बहुत बच्चे निकलते हैं न्यूज़ कास्टर्स और न्यूज़ एंकर्स बन के, तो मैं उनको ट्रेन भी करता हूँ। ठीक है। हमारे ज़माने में नहीं थी। हमने जब स्टार्ट किया तब बिल्कुल कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, हमने बताने वाला कोई नहीं था, हार्डली कोई डायरेक्शन हमें चूज़ करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, किस सेंस को निकला जाए, वो तो क्या क्या। मतलब उस वक्त तो आपके जो प्लेटफॉर्म्स है वो जी। डेवलप हो ही रहे थे, हो रहे थे साथ साथ, बिल्कुल। चैनल्स भी बन रहे थे। तो कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं थी, बट मेरा चूँकि जब मुझे स्क्रीन पे बैठे हुए GNN पे मैं मॉर्निंग शो किया, हम 3 होस्ट थे। पहली दफ़ा हमने इस तरह का फॉर्मेट लॉन्च किया कि 3 होस्ट एक साथ होस्ट करते हैं। सो देयर वाज अ फीमेल एंड 2 हम मेल्स थे। अच्छा। तो वो बड़ा अच्छा रिस्पांस आया उसका, बहुत अच्छा शुरू हुआ यहाँ कराची से। लेकिन उसमें भी जो हमारा एक न्यूज़ कास्टर थे मेरे फेलो, वो उन न्यूज़ कास्टर थे तो उनको पढ़ने में बहुत अबूर था। ठीक है। सो ये हमने एरिया वहाँ से कवर किया। ठीक है। इम्प्रॉम्प्टो मुझे बोलना आता था, ये एरिया हमने यहाँ से कवर किया, एंड देयर वाज अ फीमेल होस्ट जो हमें सपोर्ट करती थी। तो ये दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। सही। बट जो लिखा हुआ पढ़ना है मेरे लिए, आई थिंक आज भी अगर आप मुझे प्रॉम्प्टर देंगे तो मैं शायद बहुत मुश्किल से उसे सही, पढ़ूँ। लेकिन बोलने के लिए या क्वेश्चन करने के लिए आपको रिसर्च बहुत करनी पड़ती है, जी, पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल ऐसी है। तो आप समझते हैं कि आज के जो यंग हमारे पास न्यूज़ एंकर्स हैं, वो उनकी स्टडी का भी उतना टाइम मिल रहा है उनको, वो उतनी रिसर्च कर पा रहे हैं? ये इख्तलाफ मेरा आज से नहीं, हमेशा से रहा। मैं जब अपने फेलो स्क्रीन फेलोज़ के साथ बैठता हूँ या जिनके साथ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मेरी हमेशा उनसे ये बात रहती है, ऑफ कैमरा जब डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, तो दे आर क्लूलेस ऑन मैनी टॉपिक्स। अच्छा। ये नहीं होना चाहिए। पढ़ना इतना ही ज़रूरी है। मैं हमेशा ही कहता था कि मैं रेडियो क्यों करना चाहता हूँ। मुझसे जब सवाल किया गया मैंने स्टार्टेड रेडियो, तो उन्होंने कहा जी आप टीवी पे ऑलरेडी चल रहा है आपका करियर, आप व्हाई डू यू वांट टू स्टार्ट रेडियो? आप प्रोड्यूसर हैं, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, अच्छा कमाते भी हैं सारी, यहाँ तो कोई आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे रेडियो पे, ना होने के बराबर है। बिल्कुल सही। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखें जो मेरी बोलने की सलाहियत है,
یا جو میرا انداز ہے میں اسے ریفائن اور پالش کرنا چاہتا ہوں. تو دس از وائی آئی وانٹ ٹو. اتار چڑھاؤ جو ہے نا آپ کا بات کرنے کا, بالکل یہ بہت ضروری ہے. بہت ضروری. اور ریڈیو میں تو سارا ریڈیو اسی پہ چل رہا ہوتا ہے. سارا ریڈیو اسی پہ چلتا ہے. بالکل. تو دس از ہاؤ مائی ریڈیو اسٹارٹیڈ. اور میں آئی تھنک ریڈیو سے جتنا میں نے سیکھا ہے, میرے خیال سے کوئی ایسا میڈیم نہیں ہے. ٹی وی سے بھی آپ اتنا نہیں سیکھتے, ریڈیو سے آپ بہت سیکھتے ہیں, کیونکہ آپ جن لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں, نہ کوئی آپ کے سامنے کیمرہ ہے, نہ کوئی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. آپ اپنے ایک کوزی سے انوائرمنٹ میں بیٹھ کے اپنا آپ بتاتے ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہیں. سو یہ جو ایک احساس ہے نا کہ جو آپ کو سننے والے ہیں وہ آپ کو بنا دیکھے بھی سن رہے ہیں, آپ سے بات کر رہے ہیں, انٹریکٹ کر رہے ہیں, تو یہ ایک بڑا اچھا احساس ہے. بالکل صحیح. دس از ویئر یو پالش یور سیلف. بالکل صحیح ہے. لیکن اب آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب تھوڑی اوپن بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے جو اس وقت نیوز اینکرز ہیں وہ ان کو بیچاروں کو یا تو پش کر دیا گیا ہے یا خود ان کے اوپر ایک یہ ہوا طاری ہو گیا ہے کہ مجھے ریٹنگ پہ کام کرنا ہے, مجھے لوگوں کو اس طرح کے کنٹروورسیز کریٹ کرنی ہے اور ایسے کویشچنس کرنے ہیں جو وہ صرف چھیڑنے کے لیے کر رہے ہیں. صحیح. اس کے پیچھے کوئی لاجیکل کانسیپٹس نہیں ہے, یا ایسا کوئی ایسا آنسر وہ آگے سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے کویشچن کرتے ہوئے بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ سب کچھ جو ہے وہ انٹینشنلی کریٹ کیا جا رہا ہے, یا ان کے بیچاروں کے پاس خود بھی یہ نالج نہیں ہے, وہ کتاب بھی نہیں پڑھ رہا, وہ اخبار بھی نہیں پڑھ رہا خود دن میں, تو وہ بیٹھ کے صرف ایک ٹائم پاس والا اور سوشل میڈیا سے چیزیں اٹھا کے اسی کے اوپر شوز پلان ہو رہے ہیں؟ اچھا, یہ آپ کو بڑا اچھا سوال ہے. اگر آپ جہاں تک ریٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ریٹنگ کا پریشر کسی انڈیویجول کا اپنا بنایا ہوا پریشر نہیں ہے, یہ ادارے کی طرف سے آتا ہے. صحیح ہے. یہ کس طرح آتا ہے کہ جب کوئی پروڈیوسر حضرات بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا اینکرز یا نیوز کاسٹرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو سلاٹس کی جو ڈویژن ہوتی ہے نا امنگ ریٹنگ چارٹ, وہ بہت ڈی موٹیویٹنگ بھی ہو سکتی ہے, بہت انکریجنگ بھی ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جس سلاٹ کی ریٹنگ ہائی ہے اس پرٹیکولر ہفتے کے اندر, وہ لوگ تو بڑا خوش ہو کے جاتے ہیں وہاں سے, لیکن جس کی ریٹنگ نہیں ہوتی نا وہ ایونچولی راستے ڈھونڈنا شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے. کہ اس نے ایسا کیا کیا ہے کہ جو ہم نے نہیں کیا, یا اس شو نے ایسا کیا کیا ہے جو ہم نہیں کر رہے, تو ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا ہے. یہ جو دوڑ ہے ریٹنگ کی, یہ بہت ساری کنٹروورسیز بھی کریٹ کراتی ہے. بالکل. بہت سی نیگیٹیوٹی بھی پھیلاتی ہے, ٹھیک ہے, اور بہت سی ایسی چیزیں بھی دکھانے پہ مجبور کر دیتی ہے جو کہ ان ایتھیکل ہیں. ان ایتھیکل, بالکل صحیح ہے. یہ ریٹنگ اگر ختم ہو جائے, میں آپ کو بتاؤں, ریٹنگ اگر ختم کر دی جائے یہاں سے, تو مارکیٹنگ والے چیخنے لگ جاتے ہیں کہ جی ہم تو, ہمارا سارا بزنس ریلائی کرتا ہے ریٹنگ پہ. اور یہ نظام بھی بڑا فرسودہ نظام ہے. ایسے ہی ہے. وہ اس طرح ہے کہ 300 گھر نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے, یا 3000 گھر نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ 3 لاکھ گھر کیا دیکھ رہے ہیں. ہمارے یہاں جو سسٹم ہے, میٹرز جہاں لگے ہوئے ہیں, وہ میٹر کا جو سسٹم جی بہت انڈر ڈیولپڈ اور انڈر پریویلیج علاقوں میں ہیں, جہاں لوگوں کی سوچنے کا انداز بہت مختلف ہے. ایسے ہی. جہاں تعلیم کا بھی فقدان ہے, جہاں شعور کا بھی فقدان ہے. بہت اچھے لوگ ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن پھر بھی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے پڑھے لکھے شہری کا, آپ اس کو جج نہیں کر سکتے ان میٹرز سے کہ وہ کیا دیکھتا ہے. لیٹ سپوز اگر وہ کوئی ایسا سلاٹ دیکھ رہا ہے کہ جہاں انفارمیٹیو چیز آ رہی ہے, تو اس کے گھر تو میٹر ہی نہیں ہے. وہ بھی نہیں. اور دوسرا وہی بات ہے نا کہ آپ اگر کوانٹٹی کی بیس پہ دیکھیں گے تو کوالٹی تو آپ کی سفر کر جائے گی. لائک آپ کو شاید کسی سرکس میں رش ملے گا ہزاروں لوگوں کا, لیکن کوئی ایک ادبی کانفرنس ہو رہی ہوگی تو آپ کو لوگ نظر وہاں رش نہیں آئے گا. بالکل ایسی ہے. بٹ سوسائٹی کے لیے تو وہ کانفرنس ضروری ہے جہاں بات ہو رہی ہے مستقبل کی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایکچولی مجھے لگتا ہے حمید صاحب کہ ہم نے یہ بالکل صحیح کہا کہ جو ریٹنگ کا سسٹم ہے یہ ایک کینسر کی طرح میڈیا کو لگ گیا ہے. اور اس کی وجہ وہ یہ کہ کیونکہ آپ کا جو پوری انڈسٹری ہے وہ بیس کر رہی ہے آپ کے ایڈورٹائزر کے اوپر, اور پیسہ اس کو ملنا ہے وہاں سے, وہ دیکھتا ہے ریٹنگ تاکہ اس کو پبلک چاہیے اپنی کوئی بھی پروڈکٹ بیچنے کے لیے. آپ کو جو بیسک ہونا چاہیے نا, جس طرح ویسٹ نے کیا, جو ڈی ٹی ایچ کا ماڈل ہے کہ آپ کی جب تک چینل کی سبسکرپشن فی نہیں ملے گی اس کو, ایگزیکٹلی, تب تک آپ کی انکم جنریٹ نہیں ہوگی. اچھا, اس میں بھی بہت کام ہوتے ہوتے رہ گیا. 2018 سے پہلے جو حکومت تھی اس نے کچھ کام کرنا شروع کیا تھا, بٹ دین اگین آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ میڈیا مالکان بھی آگے آئے تھے جنہوں نے کہا تھا جی ہم اس کے رائٹس خریدنا چاہتے ہیں. پھر لڑائی جھگڑا بھی ہوا ایک بہت سارا, اور اس کے بعد خاموشی ہو گئی. یہ جو ڈی ٹی ایچ والا کلچر ہے یہ ضرور ہونا چاہیے. انفیکٹ ان پاکستان یہ تو بہت نیڈ آف دی آر ہے, اور اس نظام میں آپ کو پتہ بھی یہ چل جاتا ہے کہ کون کیا دیکھنا چاہتا ہے, کس سلاٹ میں کیا چیز دیکھنا چاہ رہا ہے. بالکل ایسے. تو یہ انڈیویجول جب تک مانیٹرنگ نہیں ہوگی ہر شخص کی کہ وہ کیا دیکھتا ہے, ہمارے پاس یہ اسٹیٹس نہیں آئیں گے. آئی تھنک یہ جو ریٹنگ کا نظام ہے اسی طرح کنٹروورسیز کریٹ مجھے لگتا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر اب جس طرح تمام چینل لائیو آ رہے ہیں تو شاید یہ ڈی ٹی ایچ کا ماڈل وہاں پہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں اس وقت, اس پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ ٹی وی جو ہے وہ اپنا ڈرامہ بھی اس وقت آگے بیچ رہا ہے, آن لائن دکھا رہا ہے. بالکل ایسا. اچھا, ہمیں بھی اگر نیوز دیکھنی ہے تو ہم یہ قطعاً یہ نہیں کہتے اب کسی کو کہ یار ریموٹ اٹھاؤ ٹی وی لگاؤ, ہم کہتے ہیں موبائل کھولتے ہیں, ہم وہاں پہ یوٹیوب پہ ہر چینل کو لائیو جا کے دیکھ لیتے ہیں اس پہ. سو اگر مجھے سب کچھ جا کے یوٹیوب پہ کرنا ہے, اور یوٹیوب پہ جس طرح خود اپنی ریونیوز اوپن کر رہا ہے, وہ پریمیم اپنے
وہ ماڈلس کریٹ کر رہا ہے. اگر وہ یہ کر دیتا ہے کہ میں کسی بھی نیوز چینل کے ساتھ میں وہی DTH کا ماڈل بناتا ہوں, سبسکرائب کر لیجیے اور مجھے آپ اس کے اوپر پے کر دیجیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا TV چینل تو آلموسٹ آپ کو تو پھر ضرورت نہیں ہے سارا آف میں سب کچھ کرنے کا, سب کچھ آپ کا آن لائن ہی آپ کو مل رہا ہوگا. بالکل ایسے ہے. آپ لوگ اس پہ کچھ سوچ رہے ہیں, میڈیا کے لوگ پریشان ہیں کوئی ڈیجیٹل میڈیا کو دیکھتے ہوئے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ بالکل پریشان ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ پہلے خبر آتی تھی کسی رپورٹر سے اور وہ نیوز بنتی تھی اور پھر اس کے بعد اس کی ہائپ کریٹ ہوتی تھی, ٹی وی پہ چلتی تھی. آج 80% آف دا نیوز کمز فرام سوشل میڈیا, اور یہ ایک ایسا رجحان اب بن چکا ہے کہ خبر پہلے سوشل میڈیا پہ چلتی ہے, وہاں ہٹ ہوتی ہے, اس کے بعد ٹی وی چینلز اٹھاتے ہیں, اس کے بعد اس کی اسکروٹنی ہوتی ہے اور چیزیں اس پہ بولی جاتی ہیں, اس کی ڈرا بیک. اور اسپیڈ اتنی فاسٹ ہے خبر کی کہ وہ پرائم منسٹر سائن کرتا ہے سمری کے اوپر, اور وہ میرے خیال میں جو بندہ لے کے جا رہا ہے نا وہ اگلے برابر کے کمرے میں جانے سے پہلے پکچر کھینچ کے اس کی وہ ڈال دیتا ہے ایگزیکٹلی, اور وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے, وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے, اگلے افسر کو پتہ بھی نہیں ہے وہ ٹی وی پہ چل رہی ہے یا وہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ کھڑا ہو گیا اس کے اوپر. بالکل ایسے ہے, بالکل ایسے ہے. تو یہ چیز میڈیا آئی تھنک ابھی تک ریئلائز نہیں کر پا رہا. جو کنونشنل میڈیا ہے یا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ نہیں ریئلائز کر پا رہا. ہم نے بھی بہت سمجھانے کی کوشش کی انڈیویجول کیپیسٹیز میں کہ بھائی اٹس ہائی ٹائم. اچھا ہوتا کیا ہے, سما نے بھی اپنا بہت اچھا ڈیجیٹل سیٹ اپ شروع کیا, اے آر وائی بھی کام کر رہا ہے, انفیکٹ جیو بھی کر رہا ہے. بٹ ایک چیز یہ سارے نیوز چینل سمجھ نہیں پا رہے, وہ یہ کہ جو کانٹینٹ آپ اسکرین پہ دکھاتے ہیں وہ اس کی ایپیٹائٹ فل نہیں کر سکتا. یو ہیو ٹو جنریٹ ایکولی کمپیٹنٹ یا ایکولی ایٹ پار کانٹینٹ کہ جو سوشل میڈیا میں باقی لوگ جو بہت فیمس ہیں یا وہ بنا رہے ہیں, اس طرح کی مزاج کا کانٹینٹ آپ کو لانا ہوگا. ڈیوریشن پہ کام کرنا ہوگا. پورے گھنٹے کا بلیٹن آپ اٹھا کے اگر ڈال دیں گے ایز اٹ از سوشل میڈیا پہ, تو کون دیکھے گا؟ تو یہ چیز سمجھ نہیں پا رہے. BBC بہت اچھا کام کر رہا ہے, BBC بہت اچھا کام کر رہا ہے, بالکل. ایون DW نے بہت اپنے آپ کو کیا ہے اس پہ. تو یہ چیز سمجھنی ضروری ہے کہ جو مین اسٹریم میڈیا پہ آپ دکھا رہے ہیں وہ اگر آپ ایز اٹ از اٹھا کے ڈالیں گے جسٹ فار دا سیک آف رننگ سوشل میڈیا پلیٹ فارم, تو میرے خیال سے وہ نہیں چلے گا. وہ تو خالی آپ اس کو ابھی فی الحال استعمال کر رہے ہیں, لیکن اس کی اپنی ایک آڈینس ہے, اس کا اپنا ایک وہ ہے, وہاں پہ تو ابھی نہیں, پر ابھی تک نہیں جا پا. نو ریئلائزیشن ایٹ آل کہ پرائیویٹ میڈیا اگر یہ سمجھ لے کہ ہم نے سوشل میڈیا کو ایز ٹول استعمال کرنا ہے. صحیح, میرا نہیں خیال ابھی تک اس طرف کوئی رجحان. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جو میڈیا کے ہاؤسز ہیں, سارے چینلز ہیں, وہ میجورٹی مجھے لگتا ہے کہ شاید میڈیا کے بیک گراؤنڈ کے لوگ بھی نہیں بچے اب. ہاں نہیں ہے, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شاید ریئل اسٹیٹ والوں نے کچھ چینل اون کر لیے ہیں, کچھ کوئی بیکریز والے ہیں, کوئی دوسرے ہیں, وہ وہاں پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں. اچھا عمیر صاحب, آپ کا تعلق PTV کے ساتھ, اب آپ ایک شو وہاں پہ کر رہے ہیں, آئی تھنک یہ آپ کا پرائم ٹائم پہ شو چل رہا ہے اس وقت. جی, ڈیبیٹ ایٹ پہ, ٹھیک ہے. ایک تو یہ بتائیں کہ کیا ڈفرینس آپ نے فیل کیا ایک گورنمنٹ کے ایک آرگنائزیشن کے ساتھ, اسٹیٹ اون چینل اینڈ دین ایک پرائیویٹ چینلس کے آپ کا بیک گراؤنڈ رہا, وہاں آپ کو آزادی میرے خیال میں تھوڑی زیادہ فیل ہوتی ہوگی شاید. اچھا, جہاں تک آپ آزادی کی بات کرتے ہیں, آزادی یہاں پہ بھی ہے, ٹھیک ہے, PTV پہ بھی ہے, بالکل ہے, آپ بات کر سکتے ہیں. بٹ کچھ چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. دیکھیں, جب آپ کسی ایک فارمل انوائرمنٹ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ نے ٹائی بھی لگائی ہوتی ہے, آپ سوٹڈ بوٹڈ بھی ہوتے ہیں, اور اس کے بعد آپ اس ماحول میں اسی طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. لیکن جب آپ کسی دوست یار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا انڈیپینڈنٹلی کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھنا پڑتا. یہ مثال میں نے اس لیے دی کیونکہ ظاہر ہے جب آپ اسٹیٹ TV کی بات کرتے ہیں تو کچھ اصول ایسے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے دنیا اسٹیٹ TV سے ساری چیزیں پرائیویٹ میڈیا سے بھی لیتی ہے, لیکن جو اسٹیٹ TV ہے اس کی طرف نگاہیں اس لیے ہوتی ہیں بالکل, کہ جو اسٹیٹ اوتھینٹک نیوز ہے, لیٹ سپوز اگر کوئی ملٹری کی نیوز ہے, لیٹ سپوز اگر کوئی آپ کا صدر پاکستان کہیں ایڈریس کر رہے ہیں, فارن افیئرز ہیں, کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ریلیٹڈ ٹو اسٹیٹ ہے, تو وہ سب سے پہلے آپ کو PTV دے گا. یہ جو ایک چیز ہے اوتھینٹسٹی کی, یا ایک جو چیز آتی ہے کہ جس میں یو ہیو ٹو بہیو اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹ ویلیوز, اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, یہ تھوڑا سا ہمیں زیادہ الرٹ کر دیتی ہے, زیادہ اکاؤنٹیبل ہو جاتے ہیں کہ وی ہیو ٹو بی ٹو دا پوائنٹ کہ جس میں اسٹیٹ کے خلاف ہم کوئی بات نہ کریں گے, جس میں ایسا کوئی ایجنڈا کہ جو اسٹیٹ کے اگینسٹ جاتا ہو, جو اگر فورن میڈیا اٹھا کے ہمیں بیش کرنا شروع کر دے, ہم فورن میڈیا کا ساتھ نہیں دے سکتے. پرائیویٹ نیوز چینلس کو بھی یہ چیز سوچنی چاہیے, چونکہ میں نے بہت کام کیا ہے, بٹ آئی تھنک وہاں یہ ریئلائزیشن بالکل نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے جب بھی کوئی ایسی خبر یا ایسی چیز جو کہ اسٹیٹ کے اگینسٹ جاتی ہو, پرائیویٹ میڈیا اس کو اسی طرح اٹھا کے مسالہ لگا کے تھوڑا سا ہائپ کریٹ کر کے ریٹنگ کی گیم انوالو ہو جاتی ہے. بالکل ایسی ہے. تو آئی تھنک یہ جو رسپانسبل اور ایتھیکل جرنلزم ہے نا, اسٹیٹ TV ہمیشہ اس کو پروموٹ کرتا ہے. دس از وائی آڈینس کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو کبھی کچھ دکھائیں گے نہیں یا بتائیں گے نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر کی کوئی اسٹوری آتی ہے, اس کو بھی ہم اس کے نیگیٹو پہلو اور پازیٹیو پہلو دونوں پہ بات کرتے ہیں. اپوزیشن کو ہمیشہ اسٹیٹ TV کم ٹائم دیتا ہے. ہاں یہ ہے, یہ تھوڑا سا ہے ایک فیکٹر
کیونکہ ظاہر ہے جب آپ اپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو اٹ از اپوزیشن رائٹ, تو اس کو ڈیفینیٹلی اسٹیٹ اس طرح پروموٹ نہیں کر سکتا جس طرح ہونا چاہیے. لیکن بہرحال چونکہ ظاہر ہے گورنمنٹ پالیسیز ہیں, آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں, آپ کے سیاست کا ایک فیکٹر ہے کہ جس میں جو حکومت وقت ہے یو ہیو ٹو سپورٹ دی ایجنڈا, کیونکہ ظاہر ہے اگر اسٹیٹ ٹی وی نہیں بتائے گا ان کے ایجنڈے کو تو کون بتائے گا. پرائیویٹ میڈیا کبھی بھی اس طرح کام نہیں کرتا. بالکل صحیح ہے. اچھا ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوسٹ ہے یا نیوز اینکر ہے, اوبیسلی اس کی ایک پرسنل اپنی بھی ایک تھنکنگ ہے جو اس نے ڈیولپ کی ہوئی ہے بچپن سے, وہ جس ماحول میں رہا ہے یا جو اس کی سیاسی وابستگی کسی پارٹی کے ساتھ ہوگی, کسی زبان سے, کسی قوم سے ہوگی. اب وہ پریزنٹ کر رہا ہے نیشنل لیول پہ آ کے اور وہ بات کر رہا ہے. سو وہ اپنی وہ جو پرسنالٹی ہے, اس کی وہ جو تھاٹس ہیں, اب کسی خبر سے آپ کا متفق ہونا ضروری بھی نہیں ہے, لیکن آپ اس کو اس پہ بات بھی کر رہے ہیں, آپ اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں اس صورتحال پہ, جب کہ آپ کو اندر سے پتہ ہے یا آپ کو اس سے اس طرح سے متفق نہیں ہیں. تو اس صورتحال کو ایک نیوز اینکر کس طرح سے اوور کم کرتا ہے؟ اچھا, ذاتی حیثیت پہ بہت مشکل کام ہے, چونکہ ظاہر ہے آپ کی, اب جس طرح آپ نے کہا کہ بچپن سے فیملی سسٹم سے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی جو فیور ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, فیملیز ووٹ بھی ڈالتی ہیں, اس کو فالو بھی کرتی ہیں, نیریٹو کو لے کے چلتی ہیں. جب آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو بھی آپ خود بھی ریئلائز کرتے ہیں کہ ہاں میرے والد صاحب نے ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا, کیوں کیا, تو آپ کے ذہن میں بھی سوالات آتے ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. جب آپ جرنلسٹ بن جاتے ہیں اور صحافی بن جاتے ہیں تو میرے خیال سے یہ بہت ایک سیڈ انوائرمنٹ ہے, بہت ایک کرول سوسائٹی ہے کہ جہاں آپ کو جج بہت زیادہ کیا جاتا ہے. جج کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیں, ایک صحافی انسان بھی ہے, کہیں نہ کہیں اس کی پرسنل لائف بھی ہے, اس کی پرسنل فالوئنگ بھی ہے, دل بھی رکھتا ہے, ایک دماغ بھی رکھتا ہے. ایسا ہی ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ روبوٹک انداز سے رہ کے, کہیں نہ کہیں وہ جھلک ضرور آئے گی اس میں کہ وہ کسی ایک پولیٹیکل ایجنڈا کو سپورٹ کر رہا ہے. صحیح ہے. بینگ نیوٹرل اگین از آئی تھنک اے ویری ڈیفیکلٹ جاب. ادارہ جب سپورٹ کرنے لگے کسی پولیٹیکل آرگنائزیشن کو یا پولیٹیکل پارٹی کو, تو آئی تھنک یہ سب سے بڑا ایک ڈرا بیک ہے صحافیوں کے لیے. ہم گزر رہے ہیں, ہم پورا گزر رہے ہیں. کوئی ایسا چینل نہیں ہے اسٹیٹ ٹی وی کے علاوہ, کوئی ایسا چینل نہیں ہے کہ جو بیٹھ کے کسی ایک پولیٹیکل ایجنڈا کو ایڈریس نہ کر رہا ہو. تو یہ صحافیوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. یقین مانیں کہ جب میں پرائیویٹ میڈیا میں ہم تھے اور جب ہمیں لائن آ جاتی تھی کہ آپ نے یہ لیٹ سپوز کرنا ہے اور اس پہ آپ نے بات نہیں کرنی, میں یہاں نام نہیں لوں گا, بہت بڑے پراپرٹی ٹائکون ہیں, ٹھیک ہے, وین ایور یو ایڈریس سم تھنگ اگینسٹ ہم یا ان پہ کوئی بات آتی ہے تو یو ہیو ٹو فیس دا میوزک. تو یہ چیزیں تو ہیں, ایگزسٹ کرتی ہیں. بالکل. آئی تھنک دس از دا سیڈسٹ پارٹ. اچھی چیز یہ ہے عمیر صاحب کہ آپ کی جو آڈینس ہے وہ ماشاء اللہ اتنی میچور ہو گئی ہے کہ اگر کمرے میں 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس میں سے 3 لوگ کوئی مخصوص قسم کی پارٹی سے تعلق ہے یا مخصوص نظریے سے تعلق ہے, ان کو پتہ ہے اچھی طرح سے کہ ہمیں کون سا نیوز چینل لگانا ہے تاکہ وہاں سے ہم انٹرٹین کر سکیں. ہاں یہ بات صحیح ہے, یہ بات ٹھیک ہے. تو میچورٹی لیول بہت ہائی ہو گیا لوگوں کا, میرے بہت زیادہ سوشل میڈیا نے خاص طور پہ. اچھا, جہاں سوشل میڈیا کی بات آتی ہے نا, میں ہمیشہ ایک بات اور بھی کرتا ہوں کہ میں پڑھاتا بھی ہوں, تو آئی یوزلی ٹیل مائی اسٹوڈنٹس کہ سوشل میڈیا کو ایز ٹول ضرور استعمال کریں, خبر ضرور لیں, بٹ اوتھینٹسٹی چیک کرنا ہمارا اولین فرض ہے اور ترجیح ہونی چاہیے. کیونکہ جب ہم غلط خبر کسی اور کو پھیلا دیں گے, اس کا مائنڈ بلڈ اپ ہو جائے گا یا اس کی سوچ بدل جائے گی اس خبر کو لے کے, تو آئی تھنک یہ ہم نے سوسائٹی کے ساتھ بہت غلط کر دیا. اینڈ دس از ایکچولی یلو جرنلزم. سیم ورڈس مجھے یاد آئے, ابراہیم لنکن نے پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پوسٹ آئی تھی, اس نے یہی بات کی تھی کہ آپ انٹرنیٹ کے اوپر کوئی پوسٹ شیئر کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ آپ کیا شیئر کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, اس کے نیچے لکھا ہوا تھا ابراہیم لنکن کا نام. اندازہ کریں اس ٹائم انٹرنیٹ نہیں تھا, وہ ایک ایسا ایرا تھا جہاں ٹیکنالوجی نہیں تھی. تو یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں ہیں. ہم نے جس طرح, میرا چونکہ ادب سے بھی تھوڑا سا تعلق ہے, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف لٹریچر. اچھا ماشاء اللہ. جس طرح ہم نے فراز کو, ایک اتنا بڑا نام, احمد فراز جو ہیں, اتنا بڑا شاعر ہمارے ایرا کا, کہ آئی تھنک جو دور حاضر ہے ان سے بڑے کوئی شاعر آپ کو ملیں گے نہیں. ویسے تو بہت بڑے بڑے نام ہیں, اقبال ہیں اور بھی بہت بڑے نام ہیں, لیکن دور حاضر کا جو شاعر ہے, آپ نے اس کو سوشل میڈیا پہ کس طرح ڈیگریڈ کیا, ڈیفیم کیا. ہر کوئی ایسا کامک شعر یا کامیڈی شعر آپ نے اٹھا کے فراز کے نام کے ساتھ جوڑ دیا, اور یہ یقیناً لمحہ فکری ہے نا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. سر وہ مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں وہ پبلک ہے, اب اگر آپ کے ہاتھ میں یہ چینج کی ایک اسکرین آ گئی ہے, اور اب آپ دیکھیں ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ ہماری ویسے تو بڑی ویلیوز ہیں اور ہم بڑے کہتے ہیں بڑے پردہ ہیں, لیکن میرے خیال میں کوئی گاؤں ایسا نہیں بچا جہاں ٹک ٹاک
جو ہے ٹک ٹاک کے بعد ہمیں پتہ چلا کہنا نہیں چاہیے. آئی تھنک آئی آلسو فیس دا میوزک آفٹر دیٹ کہ میں اگر یہ بات کر دوں, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری سوسائٹی کتنی فحش ہو چکی ہے. ایگزیکٹلی. اور جس طرف ہم نکل پڑے ہیں, جو ٹرینڈ ہمارا گھروں سے ویڈیوز آ رہی ہیں, کبھی ہم نے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے پڑوس میں ایسے لوگ رہ رہے ہیں, ہمارے اطراف میں ایسے لوگ رہ رہے ہیں. بالکل ایسے. تو یہ واقعی ایکسپوز آپ ہو کے گئی, پبلک ایکسپوز ہو رہی ہے آپ کے سامنے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں, کیا دیکھنا چاہتے ہیں لوگ. بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ اب ہم دیکھتے ہیں سارے ہمارے ماشاء اللہ نیوز اینکر اور جو نیوز کاسٹرز ہیں بڑے اسمارٹ سلیم اور بال بڑے سیٹ, اور یہ تو یہ کیا ہے, مطلب یہ بھی کوئی پریشر ہے ایک ایئر ہوسٹس کی طرح کہ بھائی آپ نے اتنا سلم رہنا ہے؟ آئی تھنک پریشر نہیں ہے, انڈیویجول کیپیسٹی میں. آئی ہیو گینڈ ویٹ الاٹ ود دا پیسج آف ٹائم, تو یہ کوئی پریشر نہیں ہے. بٹ دین اگین آپ کو اسکرین پہ جب اپنا آپ دیکھنا ہوتا ہے تو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے, اسپیشلی آفٹر واچنگ فلمز اینڈ آل دیز ہیروز, کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسکرین ہے نا, اس کی کچھ اپنی ایسی نیڈز ہیں جو کہ آپ نے فلفل کرنی ہے, اور اس میں یور لیونگ اسٹینڈرڈز, آپ کی اسکن ٹون بہتر ہونا, آپ کا دکھنے کا بولنے کا انداز, آپ کا جو پرسنالٹی اورا ہے وہ بڑا اچھا آنا چاہیے. تو بینگ اسمارٹ از ون آف دیٹ اپیرنس آپ کی ہونی چاہیے. بالکل ایسی ہے. ادروائز آپ اگر بہت ہیلدی ہیں, بہت زیادہ ویٹ گین کر چکے ہیں, کیمرے پہ بھی اچھے نہیں آ رہے, تو آئی تھنک تھوڑا سا کہیں نہ کہیں آڈینس بھی آپ کا چارم لوز کر جاتی ہے. تو یہ شاید اس چیز سے ریلیٹ کرتی ہے. بٹ ادروائز ہر طرح کے ہمارے جرنلسٹ بھائی ہیں, ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کے ویٹ زیادہ بھی ہیں, کچھ لوگوں کے ویٹ کم بھی ہے, زیادہ تر اسمارٹ نہیں بھی ہیں. سو آئی تھنک کانٹینٹ میٹرز الاٹ. بالکل. لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو اپنی پرسنالٹی بھی کام کرنا چاہیے. بالکل بالکل. لیکن کچھ وہ اپنے اولڈ لوگ ایسے میں ہم نے دیکھے, وہ جو کہتے ہیں کہ جی کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے, تو وہ لیکن اپنے انداز کو کیا لوگوں نے اس کو بھی ایکسیپٹ کیا. بالکل کیا, وہ بھی چلا آپ کا. بالکل کیا, آج بھی کرتے ہیں, آج بھی کر رہے ہیں. بالکل ایسے کانٹینٹ میٹرز الاٹ. کانٹینٹ میٹرز الاٹ, نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ. اچھا یہ بتائیے ہمیں صاحب کہ لائیو آپ ویڈیوز کر رہے ہیں, سوری کوئی نیوز کر رہے ہیں آپ, اور اس کے اندر کوئی ایونٹ ہو گیا, کوئی انسیڈنٹ ہو گیا, اب وہ دونوں قسم کے ہوتے ہیں کہ آپ ایز اے ہیومن بینگ بہت زیادہ, ہم لوگ ہمارے اندر ایموشنز ہیں, بم بلاسٹ کی نیوز آ رہی ہے, اب آپ اس کی لائیو کوریج چل رہی ہے, رپورٹر وہاں کھڑا ہوا ہے, اور کوئی تعداد بڑھ رہی ہے کچھ, اب آپ خود بھی اس چیز کو فیس کر رہے ہیں, جس طرح بڑا ایک سیڈ انسیڈنٹ ہوا تھا پاکستان کی تاریخ کے اندر, اے پی ایس کا واقعہ. جی بہت زیادہ. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایون عوام گھر بیٹھ کے رو رہی تھی ان چیزوں کو, تو وہ نیوز اینکر جو اس کو پریزنٹ کر رہا تھا اور وہاں بندے سے انفارمیشن لے رہا تھا, اس کی اپنی فیلنگس کیا اس وقت, وہ کیسے کنٹرول کرتا ہے اپنے ایموشنس کو لے کے؟ اچھا یہ بڑا اچھا سوال ہے. میں یوزلی جب بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہوں تو آئی یوزلی ٹیل دی اسٹوریز. وہ اس لیے نہیں کہ وہ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں کہ ہم شاید ایک بڑے مشکل انوائرمنٹ میں جا رہے ہیں, پریکٹیکل لائف میں جا رہے ہیں, تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا. بالکل. کہ ہم جہاں خطرہ بھی ہے, جہاں لائف تھریٹس بھی ہیں, جہاں اور بہت سے فیکٹرز ہیں. اچھا ایک انسیڈنٹ جو مجھے کبھی نہیں بھولتا, میرے ساتھ نہیں ہوا وہ, بٹ آئی واز اے پروڈیوسر بائی دین. وہ انسیڈنٹ بہت, جب کہتے ہیں نا کہ جب آپ کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو آپ کے ذہن کے آگے آ جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 12 مئی کا واقعہ ہوا. جی بالکل. 12 مئی کا انسیڈنٹ ایسا تھا کہ آئی تھنک ہر پاکستانی جو کراچی میں نہیں بھی تھا, بالکل, اس کا بھی دل اور سوچ اور کراچی والوں کے ساتھ تھی, کیونکہ جو حالات یہاں چل رہے تھے, جو پولیٹیکل ایک ماحول کریٹ ہو گیا تھا یہاں پہ, اور ایک ٹیررسٹک ایکٹیویٹیز کا سلسلہ چل پڑا تھا, کلیشز تھے امنگ آل دیز پولیٹیکل پارٹیز, اینڈ جوڈیشری بھی ہماری فیس کر رہی تھی اس چیز کو. تو وہ بہت ایک مشکل دور تھا جو میڈیا صحافت نے خاص طور پہ دیکھا. 12 مئی کا انسیڈنٹ ہوا, لوگوں نے جو ایسے فیکٹرز تھے کہ جو اینٹی اسٹیٹ فیکٹرز ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں ایلیمنٹس, انہوں نے جلاؤ گھراؤ کرنا شروع کر دیا. کراچی کی ہارڈ کور جو ہب ہے, کراچی کا سینٹر آف دا سٹی, نمائش کا جو ایریا ہے جہاں پہ آج ٹی وی بھی لوکیٹڈ ہے. بالکل. آج ٹی وی کی ایک ہوسٹ تھیں, ایک نیوز کاسٹر تھیں, جو خبر پڑھ رہی تھیں, اور جب اس طرح کی بریکنگ نیوز آتی ہے تو یوزلی وہ آپ کے پاس ایک پی جی ایم اسکرین ہوتی ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہاں ویژولز بھی آ رہے ہوتے ہیں, تو آپ اسی طرح کامنٹری بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں لائیو سچویشن میں کہ اب یہ ہو رہا ہے, اب یہ ہو رہا ہے, جیسے کہ آپ اسکرینس پہ دیکھ سکتے ہیں. ایک شخص نے جو کہ اس نے نقاب پہنا ہوا تھا, اس کے ہاتھ میں ایک آگ کا وہ تھا, بوٹل تھی, پیٹرول بم تھا, اس نے آ کے ایک گاڑی پہ وہ پھینکا اور اس کو نظر آتش کر دیا. گاڑی کو آگ لگنا شروع ہو گئی, اور یہ گاڑی بالکل آج ٹی وی کے باہر کھڑی ہوئی تھی. اچھا. اور جو ہوسٹ تھیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا, اگر وہ دیکھیں گی تو ریلیٹ کر جائیں گی اس سچویشن کو. یہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے, یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جو ہر انسان کی جو یاد ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے. تو انہوں نے پراپر با اثر انداز سے, آواز سے بھی یہ پتہ نہیں چلا, وہ رپورٹ کرتی رہیں, انہوں نے بتاتی رہیں سارے انسیڈنٹ کی. دیکھیں اب گاڑی کو نظر آتش کیا جا رہا ہے, کس طرح کس بروٹیلٹی کے ساتھ اس گاڑی کو آگ لگائی گئی ہے. جب انہوں نے یہ واقعہ رپورٹ کر لیا, دا منٹ دے وینٹ آن دا بریک, 1 گھنٹے کے بعد وہ اتنا زارو قطار چلا کے رونے لگیں. وہ گاڑی ان کی تھی,
ان کی نظروں کے سامنے ان کی ہارڈ اینڈ جو پیسے کی گاڑی تھی، یا جس طرح بھی انسان بہت مشکل سے بناتا ہے ہمارے دور میں، ایک جاب پیشہ جو آدمی ہے، جب وہ اس سے پوچھا گیا نا کہ کیا ہوا ہے اچانک، پہلے تو وہ بتائے نا، وہ اتنی زیادہ اس کیفیت میں تھی، لیکن جب انہوں نے بتایا نا کہ وہ باہر میری گاڑی چلا دی ہے، تو یہ ان کو شاباشی بھی دی گئی، ان کا کمپنسیشن بھی آج ٹی وی کی طرف سے دیا گیا، اور ان کو پروموٹ بھی کیا گیا کہ دا وے یو ہیو ہینڈلڈ، جس انداز سے، کیونکہ اگر آپ کی گاڑی جل رہی تھی اور آپ ایموشنز پہ قابو نہ رکھتی تو اسکرین پہ نظر آ جاتا وہ، ایسے ہی ہے. اور آپ اپنے پیشے کے ساتھ جو ہے وہ صحیح نہ ہوتا کہ آپ آن اسکرین رونا شروع کر دیں یا بہیو کرنا شروع کر دیں. آپ نے 1 گھنٹہ رپورٹنگ کی ہے لائیو بیٹھ کے، اور جیسے ہی وہ کیمرہ بریک پہ گیا یا اپنا بند لاس ہوا سامنے کھڑا ہوا. تو سامنے ہوا. تو یہ اس طرح کے انسیڈنٹس ہیں. یہ آپ بات کرتے ہیں 10-12 سال پہلے کی، جی. اگر یہی کوئی آج کے دور میں انسیڈنٹ ہوتا تو ریٹنگ کے چکر میں شاید زیادہ جلدی اس کو ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آج کل کچھ ٹرینڈ بدل گیا ہے، اور جو رونا دھونا اور یہ ساری چیزیں اگر ہوسٹ اور اینکر رو پڑتے ہیں نا تو کیمرے قریب کر کے دکھاتے ہیں، اس کو زوم ان کر کے دکھاتے ہیں، اور آپ کو آپ کے آئی اے پی میں یا آپ کے کان میں یہ بولا جاتا ہے پروڈیوسر کی طرف سے کہ تھوڑا پرولونگ کریں، تھوڑا اور ایموشنز لائیں، لمبا کریں. تو آئی تھنک یہ ریٹنگ کی دوڑ نے کافی ساری چیزیں بدل دی ہیں. صحیح ہے. ایتھیکل جرنلزم کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے. جو کہ ایک غیبی آواز جو آتی ہے کسی کی پیچھے سے کہ یار اب یہ بھی اس کا کیا ہوتا ہے کہ اب کیا آپ نے فیس کیا کبھی کہ آپ کو لائف لے کر چل رہے ہیں اور کوئی ایسی بات ہونے جا رہی ہے اور آپ کو ایک دم سے روکا جا رہا ہے پیچھے سے کہ یار بات نہیں کرو اس پہ، یا رک جائیں، یہ بھی ہوتا ہے؟ بہت دفعہ ہوتا ہے. اچھا. یہ بہت دفعہ ہوتا ہے. لیٹ سپوز اگر ہم اسٹیٹ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اسٹیٹ ٹی وی پہ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. میں نے پھر وہی بات کی نا کہ جیسے وہ پالیسیز جو کسی چینل کی پالیسیز نہیں ہیں، یا انہوں نے اس کو منع کیا ہوا ہے کہ آپ نے اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنی. صحیح. ٹھیک ہے، وہ چونکہ کلیکٹیو پالیسی ہے چینل کی، سب پروڈیوسرس کو بھی بتا دیا جاتا ہے، ہوسٹ کو بھی بتا دیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی گیسٹ، کیونکہ گیسٹ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا بھی ہے لیکن نہیں بھی ہوتا، ان کی اپنی ول ہے، بولنے کا انداز ہے، وہ اگر اس ٹاپک پہ آ جائے اور اگر وہاں وہ بولنا شروع کر دے تو آپ کو اکثر یہ پیچھے سے بمبارمنٹ آ جاتی ہے آپ کے کان میں، یا تو بریک لے لیں یا ان کو روکیں یا چینج دا ٹاپک، آپ سوال دوسرا کریں، یہ چینل پالیسی کے خلاف ہے. تو وہاں یو ہیو ٹو بی ویری پرو ایکٹیو کہ آپ اس کو کس طرح گھماتے ہیں، کس طرح آپ ان کو دوبارہ ٹاپک پہ لاتے ہیں. اگر وہ ڈیریل ہو گئے ہیں تھوڑا سا تو دوبارہ لانا، تو یہ تھوڑا سا چیلنجنگ ہوتا ہے. لیکن ہاں یہ جو آواز ہے یہ بہت کنٹرولڈ آواز میٹر کرتی ہے. آپ اگر نہیں سنیں گے اپنے پروڈیوسر کی تو آئی تھنک یو کانٹ رن دی شو. کوئی ایسا گیسٹ جو آپ کنٹرول نہ کر سکے ہو، کوئی ایسا واقعہ آپ کے؟ بہت سارے آ جاتے ہیں ایسے. ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو بولنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں. بہت سی بہنیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جو اپنا ایجنڈا یا اپنا نیریٹو لے کے آتی ہیں کہ نہیں ہمیں بات ہی اس پہ کرنی ہے. صحیح. ہوسٹ کوئی بھی سوال کر لے، آپ وہ نہیں، تو پھر ان کو ہینڈل کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اینڈ دین وی ہیو ٹو کٹ شارٹ دا سیگمنٹ. میں سب ایز اے کیریئر دیکھتے ہیں آپ اس شعبے کو پاکستان کے اندر، اور کتنا یہاں پہ جاب سیکیورٹی ہے سگے چینلس کے اینڈ سے؟ جاب سیکیورٹی تو آئی تھنک زیرو ہے. نہیں ہے. نہیں ہے. میں اگر اسٹیٹ ٹی وی کی بات کروں تو یہاں تھوڑی سی ہمیں یہ سہولت ضرور حاصل ہے، تھوڑا مینٹل پریشر کم ہے ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ میڈیا. ٹھیک ہے. پرائیویٹ میڈیا کی جب آپ اسٹیٹ ٹی وی میں یہ ہے کہ آپ کی جاب اس طرح نہیں جاتی کہ آپ صبح آئیں گے تو آپ کو بول دیں گے نہیں جی ہمیں چاہیے نہیں. آپ ریٹنگس کی بھی دوڑ اتنی نہیں ہے. ریٹنگس ڈو میٹر، ہمیں آپس میں ایک کمپٹیشن رکھنے کے لیے ضرور بتاتے ہیں. بٹ دین اگین اسٹیٹ ٹی وی کا یہ جو رجحان ہے یہ بہت اچھا ہے کہ یہاں جاب سیکیورٹی بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. مگر جو پرائیویٹ میڈیا ہے، اگر آپ رات میں گئے ہیں شو کر کے، ایونچولی اگلے دن آ رہے ہیں تو آپ کو یہ بتا دیا جائے گا کہ آپ کے دروازے بند ہیں چینل کے، آپ اندر آ ہی نہیں سکتے. مطلب اتنا؟ جی. آئی ریمبر کہ میں یہاں نام نہیں لوں گا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیفیم اینی پرٹیکولر چینل، بٹ ایک چینل جو کہ آیا پھر اس نے بند کیا اپنے آپ کو، تو رات کے اسٹاف کو، شام کا اسٹاف بالکل صحیح گھر گیا، رات کے اسٹاف کو اجازت بھی نہیں تھی کہ وہ اندر داخل ہوں. تو اس طرح کی چیزیں بھی ہیں، ہوتی ہیں. جاب سیکیورٹی از زیرو نہیں ہے. بٹ ایز اے کریئر اگر اس کو دیکھا جائے تو کوئی پلان کر سکتا ہے اپنا؟ بالکل کر سکتا ہے. دیکھیے اب چونکہ ظاہر ہے جس طرح آپ بھی کہہ رہے تھے سوشل میڈیا، اور جس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور بہت زیادہ ہے. اگر آپ نے ٹی وی اسٹارٹ کرنا ہی ہے، ساتھ ساتھ اپنے کوئی پیرلل بزنسز یا ساتھ ساتھ کوئی ایسا پلیٹ فارم ضرور شروع کریں، یا اپنا چھوٹا سا بھی کوئی کام شروع کریں کہ جو آپ کو ایٹ لیسٹ سیکیور رکھے. ٹھیک ہے. اگر کل کو آپ کی جاب چلی جاتی ہے، کیونکہ آپ کا پیشن ہے، میرا جو کہ پیشن تھا میڈیا، میں آج تک اس کو لے کے چل رہا ہوں. آئی مے ناٹ بی اے ویری فیمس فیس آن دا اسکرین، بٹ مجھے پتا ہے کہ میں نے 16 سال کے جرنلزم میں کریئر میں 11 سال پروڈکشن کی. آئی واز ہیپی ود اٹ. میں اگر شاید شروع سے ہی ہوسٹ بن کے آتا تو آئی تھنک 16 سال بہت ہوتے ہیں ٹو گیٹ یور سیلف رجسٹرڈ یا وہ کرنا. لیکن پھر بھی جاب سیکیورٹی از زیرو. آپ کو ایک پیرل کریئر لے کے چلنا پڑے گا. کریئر آپ ضرور کریں. آئی تھنک دس از ون آف دا موسٹ بیوٹیفل پروفیشنس کہ جہاں آپ لوگوں تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں، اپنا نیریٹو پہنچا سکتے ہیں. آپ سوچ کیا سکتے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں،
وہ آپ کو ایک بھی شخص اگر دیکھ رہا ہے آئی تھنک تو میرے خیال سے اگر اس کی بھی سوچ بدل رہی ہے کوئی دیکھ کے یا وہ آپ کی طرف آ جاتا ہے آپ کی بات کا اثر لے لیتا ہے بالکل صحیح. تو آئی تھنک یہ بہت بڑا چینج اپنے ہے. حصے کی کینڈ آپ جی سوسائٹی میں بالکل لگا رہے بالکل ہیں. ایسے ہی بالکل ہے. صحیح کر رہے ہیں. لیکن آپ پیرل بزنس ضرور کریں ضرور اپنا کوئی نہ کوئی کام ایسا رکھیں کہ جو آپ کو سپورٹ کریں کیونکہ آپ مشکل دور ہے. اچھا کوئی ایسی سینسٹیو انفارمیشن بھی اوبیسلی آف دا کیمرہ بھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور بہت ہائی پروفائل گیسٹ بھی آتے ہیں سم ٹائم شوز کے اندر. اب وہاں پہ کوئی ایسی انفارمیشن وہ آپ سے شیئر کر دیتا ہے اور پرسنل کیپیسٹی میں کر دیتا ہے, دوستی یاری میں بات ہو جاتی ہے, تو اس پہ کیا پالیسی ہوتی ہے آپ کے یہاں؟ کوئی اس قسم کی چیزوں کی چیک اینڈ بیلنس ہے کہ وہ بعد میں مارکیٹ پہ نہ آ جائے؟ یہ آپ کی بات بالکل بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. اسے کہتے ہیں ایتھیکل جرنلزم. ہمارے یہاں بالکل ایگزسٹ نہیں کرتی. ہمارے یہاں جس طرح ہم نے کہا نا کہ سینسیشنلائز کرنے کی بہت زیادہ ایک کیپیسٹی موجود ہے ہم لوگوں کے اندر. میڈیا خاص طور پہ کوششیں کرتے ہیں لوگ, اکثر یہ لوگ کوشش کرتے ہیں, آئی نو آف مینی کیسز کہ جو آف ایئر بات ہوئی یا آف کیمرہ بات ہوئی اس کی خبر باقاعدہ ان اخباروں میں چھپی کہ جو میڈیا ہاؤسز ٹی وی بھی چلاتے ہیں اور اخبار بھی چلاتے ہیں. 2 بڑے مشہور انسیڈنٹس ہیں. ابھی ایک مریم نواز کا انٹرویو میرے خیال میں وہ آ گیا تھا آف کیمرہ, انہوں نے کیا بالکل, انہوں نے جو کلپس وہ شیئر کر دیے تھے. پھر ایک وہ پراپرٹی ٹائکون ہے, ان کی ویڈیو پوری مبشر الرحمان کی اور لوگ تھے وہ پوری آ گئی. وہ بھی آ گئی. بالکل ایسی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اگر کوئی شخص ایوری پرسن ہیز این ایکول ایول فیس, ایوری پرسن ہیز اے ڈیسنٹ فیس, ایوری پرسن, ہر ایک شخص کی کوئی ایک اچھائی اور برائی ضرور ہے, ایگزسٹ کرتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پارسا آدمی صرف اچھائی لے کے آیا ہے یا کوئی ایسا آدمی کہ جس میں صرف برائی ہو. برے آدمی میں آپ کو اچھی بات بھی مل جاتی ہے, اچھے میں آپ کو بہت ساری برائیاں نظر آ جاتی ہیں. یہ اتنا انیتھیکل ہے کہ اگر آپ کے آف ایئر آپ پہ ٹرسٹ کر کے کسی نے ریلائی کر کے کوئی بات کی ہے اور وہ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ میں وہ بات کر رہا ہے, آپ اس کو رپورٹ کر دیں, آپ اس کو چھپکے سے ریکارڈ کر لیں سیکریٹلی, یا اس کو بہت آئی تھنک دس از واٹ یلو جرنلزم ایکچولی از, کہ جہاں آپ کی کوئی مورل ویلیوز نہیں ہیں, کوئی آپ کی صحافت کی ویلیوز نہیں ہیں, یا آپ کی جو سوشل رسپانسبلٹی تھی بینگ اے رسپانسبل جرنلسٹ یا بینگ اے رسپانسبل سٹیزن آف پاکستان, آئی تھنک آپ نے وہ کمپرومائز کر دیا. تو اس کے بعد کوئی آپ پہ ٹرسٹ کرے گا نہیں. ایونچولی آپ کا نام ان لوگوں میں آ جائے گا کہ جو صرف ریٹنگ کے لیے صحافت کرتے ہیں. لیکن وہ بہت ٹیمپریری فیز ہوگا پھر آپ کے ساتھ, آپ لانگ ٹرم چل نہیں پائیں گے اس کے بعد. نہیں چل سکتے. دیکھیے آج جتنے صحافی جو با اثر صحافی ہیں جن کو سنا جاتا ہے, جن کو پرکھا جاتا ہے, میں آئی ووڈ نیم حامد میر صاحب کو ایک نام ہے, ارشد شریف تھے, اور بہت سے اس طرح کے نام تھے کہ جن کو سنا اور پرکھا جاتا تھا, یا جن کو لوگ واقعی سن کے فالو کرتے تھے. یہ وہ صحافی ہیں کہ جنہوں نے کبھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی تھی, یعنی آف ایئر چیز کو اٹھا کے بتا دینا پبلک کو کہ ابھی ہم سے یہ بات ہو رہی تھی, اناؤنس بھی کر دینا ایون انہوں نے. یہ وہ سارے وہ لوگ کرتے ہیں جن کو ضرورت ہے اس چیز کی, فیم کی, اور ایسا فیم کہ جو ان کے پیسے بھی بڑھ جائیں گے, ان کو شاباشی بھی دی جائے گی, ان کو 4 لوگ تالی بھی بچ جائے گی, اور یہ بہت ٹیمپریری ہے. جو صحیح صحافت کو فالو کرنے والے فیکٹرز ہیں یا ادارے ہیں, آئی تھنک وہ ڈسکریج کریں گے. سر بزنس کمیونٹی کا ایک شکوہ یہ ہوتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بزنس کا سب سے بڑا جو ہب ہے پاکستان کا وہ ہے کراچی, جی, دوسرا بڑا جو ہب ہے وہ ہے لاہور, لیکن جو ریگولیٹر ہے ہمارا وہ بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد کے. ٹھیک ہے, وہ وہاں سے ریگولیشنز ہوتی ہیں. میڈیا میں بھی یہی صورتحال ہے. آپ کے چینل سارے میجورٹی جو ہیں کراچی بیس ہیں, پھر کچھ لاہور سے چل رہے ہیں, اور جو آپ کا جو پالیسیز بن رہی ہیں وہ بن رہی ہیں اسلام آباد سے یا اس سے منسلک دوسرے شہر سے. تو یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس انداز سے کیا پبلک کے جو نیریٹو ہے اور پبلک کی جو اس کی پلس پہ جو ہاتھ ہے وہ ہے کیا اس ریگولیٹر کا؟ اس ریگولیٹر کو پتہ ہے کہ پبلک کیا کہاں کھڑی ہوئی ہے, کیا دیکھنا چاہتی ہے, کیا سننا چاہتی ہے؟ اچھا, آئی تھنک کہیں نہ کہیں تو پتہ ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی ہوا سے اترتے ہیں یا کہیں سے بھی اترتے ہیں اور وہ پوری پالیسی آپ پہ نافذ کر کے اور چلے جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح بھی ہے, میں اس سے اگری بھی کروں گا کہ جہاں جس پرٹیکولر شہر میں چینل کا ہیڈ آفس ہوتا ہے, سیڈلی جو کراچی کے حالات رہے پچھلے کچھ 15-20 سالوں سے, اس میں بہت سارے میڈیا ہاؤسز نے یہاں سے پیک اپ کیا اور وہ لاہور چلے گئے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو ایک سوشل سیکورٹی بھی چاہیے نا, کہ جہاں وہ آپریٹ کر سکیں اچھے انوائرمنٹ میں. دوسرا یہ ہوگا, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہ وہ جو چینلز ہیں وہ کراچی کے حالات کو نیشنل لیول پہ پریزنٹ بھی نہیں کر سکے, وہ جو پالیسیز بالکل ایسے یہ بات بھی ہے. تو ایونچولی ہوا یہ کہ مارکیٹنگ ہمارا اب سب سے بڑا اختلاف یہ رہتا ہے کہ اگر لاہور سے چینل چل رہا ہے اور اس کا مارکیٹنگ آفس بھی لاہور میں ہے, تو کراچی کیسے بزنس لائے گا؟
ٹھیک ہے. لاہور میں بیٹھے ہوئے شخص کو اتنا اچھا انٹریکٹ نہیں کر سکتا ایز کمپیئر ٹو کراچی میں بیٹھا ہوا شخص کہ جو یہاں کے کی مارکیٹ کو بھی جانتا ہے یا یہاں کے لوگوں کو بھی جانتا ہے, کیونکہ کراچی از ون آف دی بیک بونز آف دی انٹائر اکانومی. بالکل. کراچی بند ہوتا ہے تو پورا ملک سفر کرتا ہے فائنینشلی. تو مارکیٹنگ ہاؤسز کو ایٹ لیسٹ میرا یہ ماننا ہے کہ ہیڈ آفیسز جہاں بھی ہوں انڈیویجول کیپیسٹی میں مارکیٹنگ ہاؤسز ہر شہر بڑے شہر میں ہونے چاہیے. اور یہ وہ چیز ہے جس پہ آئی تھنک کوئی بھی چینل ابھی کام نہیں کر رہا. وہ ساتھ ہی پوری ٹیم لے جاتے ہیں, اپنا ہیڈ آفس شفٹ کیا, ساتھ ہی پوری مارکیٹنگ ٹیم چلی گئی, ساتھ ہی پوری آپ کی جتنے بھی باقی ادارے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ چلے گئے. تو آئی تھنک جب آپ کے ریجنل آفیسز ہیں تو آپ امپاور کریں ہر ریجنل آفس کو. ہمارے یہاں بیورو والا جو کلچر رہ گیا نا کہ ہیڈ آفس جہاں چلا گیا بس وہی وہ کنگ پن ہے. ایسا ہی ہے. بیوروز تو لاؤ والی ہیں بیچارے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں کس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس کیمراز ہیں نہیں ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا چینل کو کس انوائرمنٹ میں وہ آپریٹ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ کلچر نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو پالیسی میکنگ کی جو آپ بات کر رہے تھے نا, یہ ٹو سم ایکسٹینٹ آئی ووڈ اگری کہ جہاں جس شہر میں وہ چینل چل رہا ہے آئی تھنک پالیسیز سب کو ایکولی آن بورڈ لانا چاہیے. ہر شہر کے لوگوں کو یا اس کے جو اس ادارے کے بڑے ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک جگہ سے پالیسی سنگل ایجنڈا ڈریون ہو اور وہ پھر پورا پاکستان لے کے چل رہا ہو. آئی تھنک اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے شخص کو نہیں پتا کہ کراچی کی کون سی روڈ ٹوٹی ہوئی ہے. بالکل ایسے. تو یہ اس طرح ہر شہر سے ایک ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے جو پھر پالیسی میکنگ میں اس کو کردار. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک صاحب تھے, انہوں نے کوئی ٹویٹ کی تھی کہ بلوچستان میں کوئی ارتھ آنے والا ہے. 2 دن سے وہ ٹرینڈ پہ چیز چل رہی تھی. جی کہ جی ان کی پہلے بھی چل رہی. اب بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے کہ جس کے بہت سے حالات ہمیں نیشنل لیول پہ لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے. لوگوں نے وزٹ بھی نہیں کیا. بہت سے ایریاز نو گو ایریاز ہیں وہاں پہ. تو ہم ان چیزوں کو نہیں پریزنٹ کر پائے انفارچونیٹلی. نہیں دکھائی نہیں پائے. جو ایک ٹرینڈ ہے وہ اتنی جلدی وائرل ہو جاتا ہے کہ جی زلزلہ آنے کی وہاں بات ہو رہی ہے. تو وہی بات ہے کہ ٹی وی جو ہے وہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ اگر یہ نہیں اس مائنڈ فریم سے نکلیں گے تو شاید یہ بہت جلدی کولیپس کر جائے. بالکل صحیح. دیٹس ٹرو. اب دیکھیں نا جہاں بات آتی ہے میں وہی بات کرتا ہوں کہ ہم مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن ایرا میں رہ رہے ہیں. اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہیں کیا آئی تھنک پھر لوگ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ میں فرق ہی نہیں رہے گا. صحیح. اور جب اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ میرے اکثر آس پاس کے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی کیا یہ خبر درست ہے. میں نے کہا آپ نے کہاں دیکھی ہے یہ خبر. کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ. اور وہ اس پہ باقاعدہ بحث کرتے ہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم ان کو بتائیں نا کہ یہ خبر ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. حال ہی میں بہت بڑی مثال دوں گا نا, فوج کے اگینسٹ جو ایک آپریشن ہوا بالکل سوشل میڈیا پہ خاص طور پر, اتنی فیک نیریٹو بلڈنگ میں نے لائف میں نہیں دیکھی. دیکھیں ہر ادارے میں پازیٹیو فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. فوج کا اپنا ایک سسٹم ہے احتساب کرنے کا, فوج انٹرنل احتساب بھی کرتی ہے, ساری چیزیں. بٹ دین اگین یہ جو ادارے ہیں یہ کس کے ہیں؟ ہمارے اپنے. یہ پڑوسی ملک کے ہیں یا یہ کسی اور ملک کے ادارے ہیں؟ نہیں, یہ ہمارے ادارے ہیں. دیکھیں باپ جہاں ہوتا ہے اس کے 3 بیٹے ہیں, لیٹ سپوز یا 4 بیٹے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 4 کے 4 بیٹے ایک ہی ٹریک پہ ایک ہی سوچ لے کے چلتے ہوں. ہر شخص کی اپنی ہر انڈیویجول کیپیسٹی میں الگ سوچ ہے. اداروں کا بھی یہی کلچر ہے. تو اگر ہم اون نہیں کریں گے, عوام جو ہے یہ باپ کی حیثیت رکھتی ہے, اگر عوام اپنے اداروں کو اون نہیں کرے گی یا اپنے اداروں سے بیٹھ کے بات نہیں کرے گی, ڈائلاگ نہیں کرے گی, ان سے ڈسکس نہیں کرے گی, تو آئی تھنک یہ پھر جو ایک وہ ہے نا کلیش یہ بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ ہم نے دیکھا 9 مئی کا انسیڈنٹ تھا, بہت سیڈ انسیڈنٹ تھا. نہیں ہونا چاہیے تھے یہ سارے واقعات. لیکن بہرحال اٹس ہائی ٹائم کہ سب ایک پیج پہ بیٹھ کے ضرور سوچیں کہ غلطی ہے کہاں. ایگزیکٹلی. اگر ہمارے اندر غلطی ہے تو ہمیں درست کرنا ہوگا, اگر اداروں کے اندر غلطی ہے ان کو درست کرنا ہوگا. تو آئی تھنک یہ ایک ٹرینڈ اب یہ سوچ پیدا ہونی چاہیے کہ پاکستان کو اگر سروائیو کرنا ہے تو سب کو بیٹھ کے ساتھ لے کے چلنا ہوگا, ادروائز بہت پیچھے رہ جائیں گے. ہم ایسا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ جو ادارے ہیں وہ بھی ظاہری بات ہے کس نہ کسی فریم ورک کے اندر کام کر رہے ہیں, تو اوبیسلی عوام کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور یہ سب چیزیں دیکھنی چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور سوشل میڈیا پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایک کلچر ہے وہ ڈائلاگ کا کلچر ہی ختم ہو گیا ہے شاید. ختم ہو گیا ہے, بالکل ایسے. اور یہ شاید ہر اینڈ سے ہو رہا ہے کہ اگر کوئی کویشچنس کر رہے ہیں تو اس کو سوال کرنے کا نہیں اندازہ, وہ بھی نہیں سوچ رہا, اور جو آگے سے جس سے پہ کویشچن کیا جا رہا ہے وہاں سے بھی ریئیکشن آ رہا ہے. بالکل ایسے. تو پوری سوسائٹی ہی اس وقت اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. بہت سے بیچ میں ہمارے دشمن جو فیکٹرز ہیں وہ بیچ میں فائدہ اٹھا رہے ہیں اس چیز کا. بالکل صحیح کہتے ہیں. اچھا, ہم نے اسٹارٹ میں اپنے ذکر کیا تھا کہ آپ افغانستان بھی آپ رہے ہیں اور وہاں پہ آپ وہاں افغانستان گئے تھے مطلب؟ اچھا, میں نے آئی ورکڈ ان افغانستان. میں ساؤتھ ایشین ریجن میں رپورٹ کرتا تھا ٹو الجزیرہ اینڈ آل دیز پلیٹ فارمس.
اور آئی یوز ٹو ورک دیئر. میں وہاں 3-3.5 سال میں نے گزارے 3 سال آپ افغانستان رہے؟ جی میں یہ بالکل رہا. کب کی بات کر رہے ہیں؟ یہ دس واز بیک ان 2011, 12 and 13. 11 یہ اسامہ بن لادن تھے تب؟ ہاں بالکل آئی تھنک ہاں بالکل. لیکن اسامہ بن لادن کی جو کنٹروورسی تھی وہ تو خیر کہتے تھے کہ افغانستان میں ہیں یا نہیں ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا. لیکن امریکہ چونکہ یہاں پہ تھا اور اس پورے ریجن کی ٹریڈ مانیٹرنگ میں انوالو تھا, جتنی بھی ٹریڈ یہاں سے ہوتی تھی امریکہ وہ دیکھ رہا تھا, اور کوئی ان کا کنسرن تھا نہیں یہاں پہ امریکن گورنمنٹ کا یا جو ان کی فورسز تھیں. لیکن بہرحال یہ وہ ایرا تھا کہ جب وار نہیں تھی یہاں پہ, یہاں امریکہ واز ری بلڈنگ افغانستان اگین. صحیح ہے. اور وہ بنانے میں لگا ہوا تھا کہ کہیں نہ کہیں ہم دنیا کو یہ دکھا سکیں کہ ہم صرف اٹیک نہیں کرتے ہیں, تباہ نہیں کرتے, ہم اس کو ری ہیب بھی کرتے ہیں یا اس کو دوبارہ سے اس جگہ کو بناتے بھی ہیں. تو کوشش ان کی اچھی تھی, کاوش ان کی اچھی تھی کہ وہ افغانستان کو ری بلڈ کر رہے تھے. اینڈ دس از دی اونلی ریزن کہ آج افغان اکانومی جو ہے وہ تھوڑی بہتر ہے. آپ کو گھر والوں سے سب سے یہ بتائیے پرمیشن کیسے مل گئی افغانستان جانے کی؟ ہاں میرے والد نہیں چاہتے تھے وہاں جائیں, کیونکہ ایک ریسرچ پیپر تھا, میں نے کافی ٹائم سے اپلائی کیا ہوا تھا. آئی وانٹیڈ ٹو ڈو اے ریسرچ آن دیٹ ریجن. طالبانائزیشن پہ میں نے ریسرچ کی تھی آن دی ساؤتھ ایشین ریجن, اور وہ ایک ریسرچ پیپر تھا دبئی سے ایک وہ تھے جو لکھ رہے تھے اس کو. اینڈ دین ہی کیم ہی وینٹ ٹو افغانستان. انہوں نے کہا جی اف یو آر انٹرسٹڈ تو آپ آ جائیں. تو میری یہ جرنلسٹک کریئر کی آئی تھنک دس واز دا موسٹ بیوٹیفل پیریڈ آف مائی لائف, کہ جہاں مجھے انٹرنیشنل ایکسپوجر ایک وار زون کے اندر رہنے کا موقع ملا, وہاں کام کرنے کا موقع ملا. پلس جتنی بھی رپورٹنگ تھی وہاں سے, آئی یوز ٹو رپورٹ ٹو ویریس انٹرنیشنل آرگنائزیشنس افغانستان سے. افغانستان بیسکلی از اے بیوٹیفل کنٹری, بہت خوبصورت خطہ ہے اس زمین پہ. بس مجھے تھوڑا سا تضاد یہ رہا, یا ایک جو ایلیمنٹ جو مجھے تنگ کرتا رہا وہ یہ ہے کہ افغانس کی جب بات آتی ہے دے دیم سیلف آر کوائٹ, میں کوئی ہارڈ ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہتا, بٹ میرا اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا ان لوگوں کے ساتھ ایز ہیومن بینگز, ایز سوسائٹی. جس طرح ان کے بیہیویئرز ہیں, جس طرح ان کے نارمز ہیں, کلچر ان کا ایک بہت خوبصورت کلچر ہے جو کہ مسلم کلچر کو اڈاپٹ کیا. لیکن بہرحال ود دا پیسج آف ٹائم جس طرح وہ پاکستان کے خلاف ایک ہیٹریڈ وہاں کریٹ ہوتی گئی, یا انہوں نے ایک انڈین ایجنڈے کو لے کے پروموٹ کرنا شروع کیا, اپنے دل ہمارے لیے بہت محدود کر دیے, لمیٹڈ کر دیا انہوں نے سوچنے کا انداز. ایک عام افغانی جو کہ پاکستان نہیں آیا کبھی, یہاں نہیں پلا بڑا, یہاں نہیں, وہ ہم سے نفرت کرتا ہے. اور یہ سوچ کے دیکھ کے بہت دکھ بھی ہوتا ہے. ہم 30-35 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کو ہم نے سپورٹ کیا. بالکل. پاکستان واز دا فرسٹ کنٹری ٹو اوپن ڈورس کہ آپ یہاں آ جائیں, وہاں جنگ ہے. یہاں 3 نسلیں بڑی ہو گئیں, اور احسان فراموشی کا عالم یہ ہے کہ وہ اس چیز کو ریئلائز ہی نہیں کرتے. نہ صرف ریئلائز کرتے ہیں بلکہ ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ پڑوسی ملک کے ایجنڈے کو, جہاں وہ کسی انڈین کو دیکھتے ہیں وہ گلے لگا لیتے ہیں, جہاں وہ پاکستانی دیکھتے ہیں وہ منہ اپنا پھیر لیتے ہیں. تو یہ دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ ایک تو دو چیزیں ہیں. ایک تو وی آر مسلم برادرز, جہاں ریلیجن کی بات آتی ہے وہاں بھی کچھ نہ کچھ سینٹیمنٹ ضرور ہوتے ہیں ہمارے دل میں کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے, ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. پھر ان کے احسان بہت ہیں, پاکستان کے اتنے احسان ہیں کہ اگر افغانستان کو گنوانا شروع کر دیا جائے تو میرے خیال سے ہمیں ایج ہی حاصل ہے. ہم نے کب کون سی ایسا ٹائم نہیں ہوا جب افغانستان کے خطے پہ بات نہ کی ہو. ہمارے ملٹری ادارے ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ افغان پیس بہت ضروری ہے, اینڈ وی آر ورکنگ ٹورڈز اٹ. ہماری سول جو قیادت تھی یا ہماری جو پولیٹیکل قیادت ہے وہ بھی اس کی بات کرتی رہی. بٹ دین اگین جو ان کا رویہ اب ہے پاکستان کے ساتھ, یہ ایک بہت ڈسٹربنگ ایلیمنٹ رہا. یہ جو رشیا افغان وار وغیرہ ہوئی تھی اسی چکر میں میرے خیال میں شاید کچھ اس قسم کی تھاٹس وہاں پہ ڈیولپ ہو گئے ہیں لوگوں کے اندر. وہ ایک جنریشن پوری آپ صحیح کر رہے ہیں کہ وہ اینٹی پاکستان بن چکی ہے. جی. اچھا اس میں جو یہاں رہا, جو اس وار کے ٹائم میں پاکستان آ گئے, انہوں نے مائگریٹ کیا, جو نسلیں یہاں پیدا ہوئیں, جی آئی نو آف مینی پیپل کہ جو بہت اچھا دے اسپیک ویری ہائی آف پاکستان. آئی تھنک کہیں نہ کہیں کمیونیکیشن گیپ ہے. بالکل صحیح. اور کمیونیکیشن گیپ یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کے جو نہیں گیا کبھی افغانستان تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید افغان ایسے ہیں ویسے ہیں, یہ ہے وہ ہے. آئی تھنک ڈائلاگ از دا بیسٹ وے آؤٹ. وہاں آئی ریمبر ایک ہاسپٹل کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی, اینڈ آئی واز گیون دا ڈیوٹیز ٹو گو اینڈ رپورٹ وہاں سے کہ جی آپ دیکھیں نظام صحیح چل رہا ہے نہیں چل رہا. تو وہاں جب آس پاس کے اطراف کے دکانداروں کو یہ پتہ چلا کہ یہاں ہاسپٹل بن رہا ہے اور ہی از دا گائے ہو از ہیڈنگ دا پروجیکٹ, یہ وہاں دیکھ رہے ہیں, تو انہوں نے میرے ساتھ بڑے اپنے مراسم بنانا شروع کر دیے کیونکہ وہاں علاج بہت مہنگا ہے. تو وہ ایک یہ بھی ایلیمنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ شاید ان سے دوستی ہوگی تو شاید تھوڑا کمپنسیٹ کر دیا جائے گا یا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. تو ہمارا چونکہ رویہ وی تھنک افغانیز آر آر بردرز,
اور ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کے ساتھ اچھا رویہ, تو ہم نے اسی طرح ایک رویہ کریٹ کیا. لیکن جب ان کو یہ پتہ چلا کہ آئی ایم پاکستانی, تو آدھے سے زیادہ لوگ تو پیچھے ہٹ گئے. اچھا. وہ بات بھی کرنا گوارہ نہیں کرتے تھے. لیکن ہوا یہ کہ ایک شاپ کیپر تھا, جب اس نے مجھے, میں نے اس کو ٹرائی کرنے کے لیے بولا, کہتا آپ ہندی ہیں پاکستانی؟ میں نے کہا ہندی. میں نے کہا دیکھتا ہوں میں یہ کہتا کیا ہے. اس نے مجھے باقاعدہ کرسی منگوائی, گلے لگایا, چائے پلائی, اور بڑا خوش ہوا, کہتا آپ روز آیا کیجیے. وہ اردو بول سکتا تھا. میں نے اس کے پاس جانا شروع کیا. ایسے وہ ایک آئی ٹی سافٹ ویئر, اس کی ایک شاپ چلاتا تھا, یہ سافٹ ویئرس کی اور انٹرنیٹ کیفے ٹائپ. ایگزیکٹلی. اچھا, وہ میں نے جب اس کے پاس جانا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ہاؤ یہ جو ہیٹریڈ ہے یہ بہت پینیٹریٹ کر چکی ہے ان رویوں میں پاکستان کے خلاف. اور انڈیویجول کیپیسٹی میں آئی یوز ٹو تھنک کہ میں کس طرح اس کو ختم کروں یا ظاہر کروں. میں ایک ڈراپ ضرور ڈال کے جانا چاہتا ہوں. تو ہوا یہ کہ کچھ عرصے وہ دکھائی نہیں دیا. بعد میں میں آتا جاتا رہا, میں نے جا گیا تو کہتا بھائی گھر پہ ہیں, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا آپ ایک کام کریں, ان کو بولیں کہ ہمارا ہاسپٹل ہے سامنے, تو آپ وہاں دکھا دیں آ کے. تو آئی تھنک 2 یا 3 دن کے بعد یہ جو چھوٹا بھائی تھا اس کا, وہ ان کو لے کے آیا یہاں پہ, اور وہ پوچھتے رہے کہ حمیر صاحب یہاں ہوتے ہیں, آپ ان سے ملوائیں. تو میں نے جب ان کو سی سی ٹی وی میں دیکھ لیا, میں نے اپنے اسٹاف کو کہا کہ میرا وہ گئے میں باہر, ٹھیک ہے, ان کا علاج کریں پراپرلی, ان سے کوئی پیسے نہیں لیجیے گا, اور ان کو دوائیاں بھی آپ ہاسپٹل کے خرچے سے دیں. تو وہ انہوں نے ساری چیزیں دیں, اور وہ آئی تھنک کوئی 10-12 دن آتے رہے وہاں چیک اپس کے لیے لگاتار. میں ملا نہیں ان سے. دا ٹائم وین ہی گاٹ اوکے, اور ماشاء اللہ انہوں نے دوبارہ اپنا ریزیوم کیا, تو میں شاپ پہ گیا ان کے پاس. کوئی 1 مہینے کا عرصہ تھا لگ بھگ. کہتے ہیں آپ کہاں تھے؟ میں نے آپ کو اتنا ڈھونڈا ہے, آپ ہاسپٹل میں بھی نہیں ملتے, ہاسپٹل والوں نے ہم سے کوئی پیسہ نہیں لیا, میں ان کو پے بھی کرنا چاہتا ہوں, میں کر سکتا ہوں. میں نے کہا بات یہ نہیں تھی, بات یہ تھی کہ آپ نے جس طرح مجھ سے اچھا بیہیو کیا, میں وہ رویہ ریورٹ کرنا چاہتا تھا آپ کی طرف. ٹھیک ہے, کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں کس طرح پے بیک کروں. آپ چائے پلاتے ہیں, مجھے اچھی بات طرح بٹھاتے ہیں. کہتا نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی بھائی, وہ تو آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ ہمارے انڈین بھائی ہیں. اچھا. میں نے کہا دیکھیں, میں آپ کو آج ایک بات بتاتا ہوں, میں انڈین نہیں, میں پاکستانی. اچھا. آئی ایم اے پراؤڈ پاکستانی. صحیح. آپ یقین جانیں وہ شخص رونا شروع ہو گیا. اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس نے کہا کہ میں آپ کا ہاتھ پکڑنا چاہتا ہوں, مجھے آپ اپنا ہاتھ دیں, اور میں معافی مانگنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ جو رویہ ہماری سوچوں میں تھا, آپ نے میرے ساتھ اتنا اچھا کیوں کیا, یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ ایک دشمن ملک کو ہم تعریف کر رہے ہیں آپ کی, اور آپ کو ہم برا کہہ رہے ہیں, پھر بھی آپ نے یہ اچھائی میرے ساتھ کی ہے. تو میں نے کہا میں یہ نہیں بتانا چاہتا تھا, میں آپ کو صرف یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اچھے برے ہر سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں فیکٹرز, بٹ جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں نا, جو آپ کے قریب ہوتے ہیں, کبھی آپ ان کو برا بھلا نہ کہیں. ایسا ہی. تو یہ ایک ایسا فیکٹر, ایک ایسا قصہ ہے جو میرے بھی رونگٹے کھڑے کرتا ہے جب میں سوچتا ہوں. بہرحال لیکن جب تک یہ چیز نہیں رہے گی نا, ہمارا کمیونیکیشن نہیں ہوگا آپس میں, بات نہیں ہوگی, تو آئی تھنک یہ سب سے بڑا جنرل میٹر میں وہ پوری سوسائٹی شاید یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے امریکن کا الائے بن کے تو ان کی سپورٹ کی ہے, جس کی وجہ سے بالکل ایسے ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. پاکستان نے وار آن ٹیرر میں جتنی قربانیاں ہم نے دی ہیں, آئی تھنک کسی ملک نے نہیں دی اس کے. بالکل ایسے ہم نے سفر سے کیا. اور 2 یہ ایک کراچی شہر میں, اگر اس کی گوگل پہ جا کے 1970s کی پکچر دیکھتے ہیں, بالکل, تو آپ دیکھتے ہیں کراچی کتنا خوبصورت تھا. اور افغانستان کو بھی اگر آپ جا کے 1970 بھی دیکھیں گے تو یونیورسٹی کے اندر آپ کو لڑکیاں جینس کی پینٹس میں نظر آئیں گی, اور وہ پڑھ رہی ہیں. ماڈریٹڈ بالکل. آج 50 سال کے بعد سب تباہ و برباد ہو گیا. بالکل ایسے ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. یہ بتائیں کہ ماشاء اللہ اتنی اچھی آپ سے گفتگو رہی, اتنا آپ کو انشاءاللہ دوبارہ بھی انوائٹ کریں گے کسی اور پروگرام کے اندر. یہ بتائیے کہ آپ کوئی یوتھ کے لیے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں میڈیا پہ, اور اسپیشلی سوشل میڈیا پہ. اب اس سے ہٹ کے میں پوچھا کہ نیوز اینکر تو چلے کوئی بننا چاہے یا نہ بننا چاہے, لیکن جس کے ہاتھ پہ موبائل فون ہے اور اس کے پاس ٹویٹر کی ایکسیس ہے, اور وہ وہاں پہ ہیش ٹیگ کریٹ کر رہا ہے, یا وہ فیس بک پوسٹ لگا رہا ہے, اس کو آپ کیا رسپانسبلٹی سکھانا چاہ رہے ہیں, یا جو آپ کے پاس ایکسپوجر ہے وہ آپ کیسے اس کو گائیڈ کریں گے؟ اچھا, میں ہمیشہ یہ بتاتا ہوں, سب سے پہلے جو میرے جن کو میں پڑھا بھی رہا ہوتا ہوں, بڑے ینگ اور انرجیٹک بچے ہیں آج کل کے دور کے, ٹیکنالوجی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. سوری, یہاں سے تو بارش ہو گئی. اچھا, آپ کا جو سوال یوتھ کے حوالے سے, جب میں پڑھا بھی رہا ہوتا ہوں تو آئی یوزلی ٹیل دیم کہ ہمارے ہاتھ میں اگر یہ ڈیوائس ہے, آج سے 20 سال پہلے نہیں تھی. اللہ نے ہمیں اتنا امپاور کیا کہ ہم آج سٹیزن جو جرنلزم ہے نا, بالکل اس میں اتنا ایکٹیولی ہر بندہ ہمارا جرنلسٹ ہے, وہ رپورٹ کرتا ہے اور خبر بنتی ہے. اس کو ایتھیکلی استعمال کریں. ایتھکس کیا ہے کہ اگر کہیں خون ریزی ہو رہی ہے تو ہم وہ فوٹیج مت بنائیں اس کی اٹھا کے, پہلے ہم وہاں جا کے مدد کریں. اچھا, جہاں بات آتی ہے نا یوتھ کی, بہت امپاورڈ ہے, ہمارے جو ینگ فیسز ہیں بہت کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں, ٹیکنالوجی سے بڑا اچھا
ان کا لگاؤ بھی ہے, یوز بھی کرتے ہیں. میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاتھ میں یہ ٹول اللہ نے ہمیں دیا ہے نا, ہمارے ٹائم میں نہیں تھا. وین وی ور گروئنگ اپ, ہم جب اپنے یوتھ میں تھے تب تو آپ کو یاد ہوگا سمبین فونز ہوا کرتے تھے, نئے نئے آئے تھے اس ٹائم پہ. صحیح ہے. نہ یہ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز تھی, نہ انٹرنیٹ تھا اس طرح. وہ کارڈ لیا کرتے تھے تو ہم سوچتے تھے کہ اس کو بچا کے رکھیں, صحیح ہے. اور ٹیلی فون کے تھرو وہ انٹرنیٹ کنیکٹ کیا کرتے تھے. آج ہر چیز موجود ہے. ہمارا جو فون ہے اٹس اے کمپلیٹ سیٹلائٹ سسٹم کہ ہم کہیں بھی کھڑے ہو کے اس کو لائیو کر دیتے ہیں, اس سچویشن کو دکھاتے ہیں. میں ہمیشہ ان کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں ایتھکس اور یلو جرنلزم, ایتھکس کو اپنائیں اور یلو جرنلزم سے دور رہیں. جہاں یہ بات آتی ہے کہ فیک نیوز, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن کا جو ایلیمنٹ ہے, میں نے اس کے اگینسٹ بہت کام کیا, ابھی بھی کر رہے ہیں. ان فیکٹ آئی ایم گوئنگ ٹو لانچ اے کیمپین, پراپر کیمپین اگینسٹ دس تھنگ. بہت جلدی ہم پلان کر رہے ہیں اس کو. میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں کہ جہاں کوئی ایسی چیز ہوتے دیکھیں رپورٹ ضرور کریں, بٹ ہمارا سوشل ایک ہمیں مورل ویلیوز یہ کہتی ہیں کہ بینگ مسلمس اینڈ بینگ اے رسپانسبل سٹیزن آف پاکستان, ہم اس چیز کو اگر روک سکتے ہیں تو روکیں. اگر نہیں روک سکتے, ہماری اسٹرینتھ نہیں ہے, تو ایٹ لیسٹ اس کو پروموٹ نہ کریں, اس کا پارٹ نہ بنے, اس کا پارٹ نہ بنے. ہم اس کو دکھا کے بھی تو اس کا پارٹ بن رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور پروموٹ جہاں جہاں کریں گے, جدھر جدھر جائے گی. اب دیکھیں نا, لیٹ سپوز جن بچوں کے ساتھ زیادتیوں کے واقع ہو جاتے ہیں, یعنی جن بچیوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں, میڈیا کو یہ سمجھنے میں بہت ٹائم لگا اور سمجھاتے ہوئے بہت ٹائم لگا کچھ بااثر لوگوں کو کہ جب آپ اس بچے یا بچی کی تصویر دکھائیں گے, وہ واقعہ آپ 10 دفعہ پورا دن اس اسکرین پر رہے گا, تو آپ تو بار بار اس کے ساتھ وہ زیادتی کر رہے ہیں, جو کہ اس بچے نے ایک دفعہ صحیح, آپ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں. تو یہ چیز سمجھاتے ہوئے بہت اچھا ہے کہ ایتھکس کو نہ چھوڑیں. ایون جو ٹیررسٹ ہیں ان کی بھی آپ ایڈورٹائز کر رہے ہوتے ہیں. جی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں نا, اور آپ 10 لوگوں کو اور سکھا بھی رہے ہیں کہ کیا طریقہ کار ہے. بالکل صحیح. تو یہ ہمیشہ ہی ہونا چاہیے کہ اس طرح رپورٹ نہ کی جائے. جو نازک فیکٹس اینڈ فگرز ہیں یا جو حساس ہیں, ان سے دور رہا جائے. با اثر صحافت کریں. آپ کے پاس ٹول ہے, آپ پروڈکٹیوٹی بھی دکھا سکتے ہیں, آپ پروڈکٹیو انداز سے بھی دکھا سکتے ہیں پاکستان کو. پاکستان کیا ہے, پروگریسو پاکستان ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان نے بالکل بیک گیئر لگایا ہوا ہے, ہم پیچھے ضرور جا رہے ہیں, بٹ کوئی ایک ہمارا ایلیمنٹ یا ایک ایسا فیکٹر ہے جو ہم آگے بھی لے کے جا رہے ہیں. ویسے صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ہاں جو ہماری تاریخ ہے وہ بہت زیادہ کنفیوز قسم کے جنریشن پیدا ہو گئی ہے اب یہاں پہ؟ آئی ڈونٹ نو ابھی جو جس کو جنریشن زی کہا جاتا ہے, اس کی کیا تھاٹس ہیں اس کے. بٹ میں جب اپنے بچوں سے بات کرتا ہوں تو خیر ان کو تو ابھی اتنا نالج بھی نہیں ہے ان چیزوں پہ, وہ نہیں سوچتے. لیاقت علی خان کے مرڈر سے لے کے پاکستان کی ہسٹری کے اندر ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں, ہم آج تک لے آئیں, اور ہم یہ ابھی لاسٹ گورنمنٹ کے جانے کو لے کے اور آج الیکشن تک کی بات کریں, ہر انسان سے آپ پوچھیں گے اس کے پاس 4-5 کانسپریسی تھیوریز ہوں گی, ہر کی مختلف رائے ہوگی. ٹھیک ہے, لوگ زندہ ہیں, لوگ موجود ہیں, سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ملٹیپل چینلز چل رہے ہیں, سوشل میڈیا موجود ہے, اخبارات ہیں, لیکن کہیں پہ بھی آپ کو سچ کی ایک سیدھی ڈائریکشن نہیں مل رہی کہ ہاں یار یہ فیکٹ ہے 2+2 4. تو ایک تو مجھے اس پہ یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ پتہ نہیں پھر ہماری پچھلی ہزاروں سال کی تاریخ کیا ہے. صحیح کہ اگر آج سب سوالیہ نشان آ جائے گا, اگر آج زندہ لوگوں کے اندر ہی سچ نہیں مل پا رہا آپ کو, تو تب کیا ہو رہا تھا آپ کے ساتھ. اور دوسرا یہ کہ وہ بچے کیا کریں بیچارے, وہ اپنے سینٹیمنٹس کے اوپر جو وہ کر سکتے ہیں وہ اس پہ پارٹ پلے کر رہے ہیں اپنا. آئی تھنک میرا اس میں یہ ماننا ہے کہ دیکھیں, جیسے ہم اگر اپنے مذہب کو لیتے ہیں نا, اپنے دین کو لیتے ہیں, جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دین لے کے آئے, ہمیں بتایا انہوں نے کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے. یہ آواز دل کے اندر سے آتی ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارا دل وہ واحد ٹول ہے اس وقت ہمارے پاس کہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے. اگر ہم وہ غلطی کر بھی رہے ہیں, دیکھیں کوئی اگر انسان غلطی کرتا بھی ہے, اندر سے آواز آتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا ذہن یا سوچ آپ کو ملامت نہ کرے. وہ ایک پازیٹیوٹی ہر شخص کے اندر ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم کہیں نیگیٹیوٹی ہوتا دیکھ بھی رہے ہیں, وائی ڈو وی ہیو ٹو پروموٹ اٹ. ہم اس کا کوئی اور اینگل بھی تو دکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو پرکھ تھا اسٹوری کا اینگل بنانا یا سمجھنا کہ اس کو کس انداز سے پیش کیا جائے, جب تک آئی تھنک یہ نہیں سیکھیں گے نا, میرا خیال سے ہم کوئی اسٹوری. لیکن مجھے لگتا ہے ایک شاید آسانی بھی بہت زیادہ ہے آپ کے جو میڈیا کے لوگ ہیں اور جو آپ کی پیچھے ریگولیٹری باڈی جو بنی ہوئی ہے, ان کے پاس بہت آسانی ہے کچھ چیزوں کو مینیج کرنے کی. اگر آپ سینٹیمنٹس ٹریک کرنے لگ جائیں لوگوں کے. مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ وہ سنگاپور میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے ایک IT کا کوئی ادارہ تھا جو مینیج کر رہا تھا لوگوں کو, تو انہوں نے دیکھا کہ یار ایک ادارے وہ لوگوں کے سوشل میڈیا کو ٹریک کر رہے تھے. اب وہاں سے ان کے سینٹیمنٹس دیکھ رہے تھے کہ کون ایک جگہ پہ کون زیادہ ڈسٹرب ہے اور کتنے اینگری وہاں سے ٹویٹس یا سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے اس کے اوپر. تو ریزن یہ تھی کہ جی وہ روڈ وہاں بن رہی تھی, تو کنسٹرکشن چل رہی تھی, تو پبلک تھوڑی ڈسٹرب تھی, تو اس کو ڈی ٹریک ہونا پڑ رہا تھا, جس کی وجہ سے تھوڑا سا وہ غصے میں تھے اس ٹائم پہ.
تو بہت اچھے طریقے سے اگر ان سینٹیمنٹس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے پاس مختلف ایریاز کے نیریٹیوز آ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے، لوگ یوتھ کیا چاہ رہی ہے یا کیا جی بات ہو رہی ہے، تو اس کو اگر وہ تھوڑا امیکیبلی ان کو دیکھ لیں تو وہ ایک پری پلان کہہ سکتے ہیں، پرو ایکٹیو اس کے اوپر ایک تھیوری آ سکتی ہے، کوئی پلاننگ آ سکتی ہے، کوئی نیریٹو بلڈ ہو سکتا ہے اس کے اوپر. تو ڈیٹا کو بھی میرے خیال میں یوز کرنا چاہیے اس طرح کی چیزوں کو جو ان کے پاس جا رہا ہے. بالکل ایسی ہے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. دیکھیں آپ نگیٹیوٹی رپورٹ کرنا چاہتے ہیں نا، آپ ضرور کریں. میں ایک دو جرنلسٹ ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، بٹ میں ان کی ایک خوبی بتاؤں گا، کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کے اختلاف ہو سکتے ہیں ان سے، لوگوں کی سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں ان سے، وہ جو کسی پولیٹیکل پارٹی کو لے کے چلتے ہیں، بٹ ان کی ایک دو اچھی باتیں میں بتاؤں گا. وہ کیا کرتے ہیں، وہ اگر کسی نیریٹو کو لے کے چل بھی رہے ہیں، لیٹ سپوز وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں، وہ اپنا سارا شو اس پہ کر دیتے ہیں، بٹ جاتے جاتے وہ کہیں نہ کہیں ایک اوپن اینڈڈ اس تاثر کو زائل بھی کر جاتے ہیں کہ یہ سب تو ٹھیک ہے، بٹ یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سوچ صحیح ہے یا نہیں ہے. یہ چیز کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں بیلنس نہیں کریں گے جب تک. سر مسئلہ یہ ہے کہ جو درمیان میں شو دیکھ کے چلا گیا وہ تو ایک تھاٹ پہ آ گیا نا، جس نے پورا پروگرام نہیں دیکھا. بالکل بالکل نہیں، یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. بٹ دین اگین کہیں نہ کہیں اگر آپ اس چیز کو کر بھی رہے ہیں، کہیں نیگیٹیوٹی آپ نے دکھا بھی دی ہے، اس کو تھوڑا پازیٹیو اینگل دینے کی کوشش بھی کریں. برنگ سم ایک ایسا ایلیمنٹ باہر لائیں اس میں سے، سم تھنگ دیٹ کین ایکچولی چینج دا مائنڈ سیٹ، کہ جو یہ ہوا یہ بھی غلط تھا، لیکن اس کی یہ سائڈ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر چور نے چوری کی ہے، یعنی وہ اگر ڈکیتی ڈال کے چلا گیا ہے کہیں پہ، تو یہ تو بہت غلط کام ہے، دکھا بھی دیا، رپورٹ بھی کر دیا، پر کیا ہم نے کہیں یہ سوال کھڑا کیا کہ اس نے چوری کی طرف مائل کیسے ہوا، کیوں بنا، یہ بندوق کیوں اٹھائی اس نے، کون سے ایسے حالات تھے، یا تو اس کی بہن بیمار ہے یا اس کی بیٹی گھر میں بیمار ہے، ٹھیک ہے، تو انسان کچھ بھی کر جاتا ہے اپنوں کے لیے. تو یہ ہم نے کبھی سوال نہیں کیا، ہم ہمیشہ رپورٹ کرتے ہیں فار دا سیک آف دیٹ اسٹوری، اور ہم نے اس کو رپورٹ کر دیا، لیکن کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے یہ جو اسٹوری اس کے پیچھے ایلیمنٹس کیا تھے. تو یہ ہم چیز نہیں کرتے. اور ایکچولی معاشرے میں جو بہتری ہے وہ وہیں سے ہی آئے گی، وہیں سے آتی ہے. وہ آہستہ آہستہ کر کے آپ انجیکٹ کرتے ہیں اور سوسائٹی کی سوچ بدلتی جاتی ہے. میں سب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت اچھی آپ سے گفتگو ہوئی. انشاءاللہ فیوچر میں بھی آپ کو انوائٹ کریں گے. انشاءاللہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے اور بہت اچھی باتیں سننے کو ملی. کوئی کمنٹ ہو، کوئی بات آپ کوشچن کرنا چاہتے ہو حمید صاحب سے، تو پلیز آپ کمنٹ کیجیے. انشاءاللہ ہم حمید صاحب تک آپ کی بات پہنچائیں گے. تھینک یو. السلام علیکم.